السلام علیکم، ناولکس آفیشیل میں خوش آمدید۔ آج ہم عشق ممنوع ناول کا آخری حصہ پڑھیں گے جو کہ لکھا ہے لائبہ ناصر نے۔ تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں بغیر کسی دیر کے۔ دو سائے باتیں کرتے تھے، ہنستے کھیلتے کودتے تھے اور دونوں کے بیچ وہی بے معنی جھگڑا۔ دونوں نے ایک بات سنی اور دروازے کی اوٹ میں چھپ کر گیلی پلکوں کے نیچے دب دب کر اپنی جانیں دے دیں۔ ایک ادھورے سچ کا قیدی، تھوڑا آدھے سچ کا باسی، دو سچے لوگوں میں جیسے جھوٹی بحث چھڑی ہوئی تھی۔ دونوں کو معلوم نہیں تھا ادھار، آدھا اور ادھورا دونوں الگ الگ جھوٹے ہوتے ہیں، مل جائیں تو پھر بنتا ہے پورا سچ۔ پھر ایک ادھورے سچ کی خاطر ہنستے کھیلتے دو سایوں نے اپنی عمر مکمل کر لی۔ عاطف توقیر: پھوپھو اماں، میں آپ سے بہت ناراض ہوں، آپ تو مجھ سے ملنے بھی نہیں آتی تھی۔ اس نے پھولے منہ کے ساتھ آملیٹ کا پلیٹ ان کے ہاتھ سے لے لیا تھا۔ پھوپھو کی جان، یہاں جلابیب کو نہیں چھوڑ سکتی نا؟ انہوں نے پیار سے اس کی پیشانی چومی۔ وہ ان کے اکلوتے بھائی کی نشانی تھی، انہیں بہت عزیز بھی تھی، مگر جلابیب سے بڑھ کر تو خیر انہیں کوئی عزیز نہیں تھا، شاید وشا بھی نہیں۔ جلابیب سر کی پینٹنگز تو واقعی بہت عمدہ تھی پھوپھو اماں، ایک الگ سا سحر ہے نا ان کی پینٹنگز میں، بہت گہرائی تھی۔ اور آپ جانتی ہیں پھوپھو، انہوں نے کہا کہ آرٹ کا دل سے گہرا تعلق ہوتا ہے، تو کیا ان کا دل بہت اداس ہے پھوپھو اماں؟ ان کی شخصیت بہت گہری ہے پھوپھو اماں۔ آملیٹ سے بھرپور انصاف کرتے اس نے دلچسپی سے انہیں بہت ساری باتیں بتائیں۔ وہ اپنی باتوں میں ان کے چہرے کی اڑتی رنگت نہیں دیکھ سکی تھی۔ ان کی مسکراہٹ بہت پیاری ہے پھوپھو اماں، مگر اس میں ایک قرب ہے، جیسے بہت سارے غم اپنے اندر چھپا کر مسکرا رہے ہوں۔ اس کی آنکھوں میں ایک الگ سی چمک تھی۔ انہوں نے دہل کر اس کی جانب دیکھا تھا جو جوس کا گلاس لبوں سے لگائے ان کی جانب ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں انہوں نے وہی چمک دیکھی تھی جو سالوں پہلے جلابیب کی آنکھوں میں نظر آیا تھا۔ ایک ملاقات میں وہ اتنا کیسے جان گئی تھی اسے؟ وہ کچن میں کھٹ پٹ کی آواز سن کر کچن میں ہی آ گیا تھا۔ خالہ بھی کو کسی لڑکی کے ساتھ دیکھ کر وہ کھنگارتے ہوئے وہیں رک گیا تھا۔ جلابیب: آؤ بیٹا، یہ وشا ہے میرے بھائی کی بیٹی، چھٹیوں میں آئی ہے بیٹا، بتایا تھا نا میں نے تمہیں۔ انہوں نے اس کا تعارف کروایا۔ السلام علیکم سر، میں وشا ہوں، وشا حسن۔ ویسے تو کل ہی میں نے اپنا تعارف کروایا تھا، آپ کو یاد نہیں ہے نا، اس لیے دوبارہ بتا دیا میں نے، اس نے جوس کا گلاس ختم کرتے ہوئے کہا، ہاتھ بڑھانے سے گریز کیا۔ جلابیب نے ایک نظر اس کی جانب دیکھا، پنک ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں، بالوں کی ایک پونی بنائے، آنکھوں پر گول گول نظروں والا چشمہ لگائے، وہ ایک بار پھر اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے اس کے وجود سے نظریں چرائیں۔ جی یاد ہے مجھے وشا، اور خالہ بھی نے بتایا تھا آپ کے بارے میں۔ اس کے انداز میں شفقت تھی۔ بیٹھو جلابیب بیٹا، ناشتہ تیار ہے تمہارا بیٹا۔ جی مجھے دے دے ناشتہ خالہ بھی، میں کمرے میں ہی کر لوں گا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ کی مسکراہٹ بہت پیاری ہے جلابیب سر۔ اس کی بات پر اس نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا۔ یہ کیا کہہ رہی تھی وہ؟ خالہ بھی نے بھی حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ خالہ بھی آپ ناشتہ کمرے میں دے دیں گی پلیز؟ اس کی بات کو نظر انداز کرتا اس نے اجازت طلب نظروں سے ان کی جانب دیکھا۔ ہاں بیٹا تم چلو میں لے کر آتی ہوں۔ انہوں نے وشا کو آنکھیں دکھائیں۔ آپ کی مسکراہٹ کتنی پیاری ہے رابیل، اپنی ہی کہی ہوئی آواز اس کے کانوں میں گونجی تھی۔ وہ عجب کشمکش میں گرفتار ہو گیا تھا، اس کی آنکھوں کی چمک وہ نظر انداز نہیں کر پا رہا تھا۔ جلابیب بیٹا، میں معذرت چاہتی ہوں، وشا کی طرف سے یہ لڑکی کچھ بھی کہہ جاتی ہے، وہ واقعی بہت شرمندہ نظر آ رہی تھی۔ نہیں خالہ بھی، آپ کیوں مجھے شرمندہ کر رہی ہیں اس طرح؟ اس نے ان کے ہاتھ تھامے تھے۔ وہ بچی ہے، ایسے ہی کہہ دیا ہوگا، اس نے زیادہ خود کو تسلی دی، ان سے زیادہ اس نے خود کو تسلی دی۔ اسے میرا گمان ہی رہنے دینا میرے اللہ۔ ان کے جانے کے بعد اس نے صوفے کے پشت سے سر ٹکایا، نظریں دیوار پر ٹنگی پینٹنگز پر ٹکی تھی۔ چھم سے کسی کا سراپا اس کی نظروں کے سامنے آیا تھا۔ دو آنسو اس کی آنکھوں سے نکل کر صوفے میں جذب ہوئے تھے۔ ایک بار پھر اس کے ضبط کا شیرازہ بکھر گیا تھا۔ کچھ سوچ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ خالہ بھی ایک کپ چائے ملے گی؟ وہ کہتا ہوا لاؤنج میں داخل ہوا۔ سامنے ہی وہ شوکنگ پنک کرتی اور وائٹ ٹراؤزر میں دوپٹے سے بے نیاز بالوں کی حسب معمول ہائی پونی بنائے وہ کوئی بک ہاتھ میں لیے دنیا فہمیت سے خبر کتاب میں گم تھی۔
میں چائے بنا سکتی ہوں۔ اس نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ وشا آپ نہیں، رہنے دے بیٹا، خالہ بھی کہاں ہے؟ وہ جتنا اس لڑکی سے گریزا تھا وہ اتنا ہی اس کی زندگی میں انوالو ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں سچ میں اچھی چائے بنا لیتی ہوں جلابیب سر، اس نے معصومیت سے کہا۔ چلے لے آئیں۔ وہ مسکرا رہا تھا اور وہ تو اس کی مسکراہٹ میں ہی کہیں گم ہو گئی تھی۔ یہ لے چائے۔ تھوڑی دیر میں وہ چائے لے کر اس کے سامنے کھڑی تھی۔ میں بچی نہیں ہوں ساری، اس نے خفگی سے کہا۔ بیٹھیں وشا۔ جلابیب نے سامنے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ خوشی خوشی بیٹھ گئی۔ کتاب پڑھ رہی تھی آپ؟ اس نے سامنے رکھی کتاب کی طرف اشارہ کیا۔ جی، ناول پڑھ رہی تھی۔ قرآن بھی پڑھا کریں وشا۔ چاہتی ہیں اللہ پاک قرآن کے ذریعے ہی انسان سے مخاطب ہوتا ہے، اس نے چائے کا کپ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ میں کبھی کبھی پڑھتی ہوں، اسے انگلیاں چرخائیں۔ قرآن تو روز پڑھنے والی چیز ہے وشا، جانتی ہیں جب قرآن سے دوستی ہو جاتی ہے جب اللہ آپ سے بات کرنے لگتا ہے تو آپ دنیاوی خواہشات سے بہت آگے نکل جاتے ہیں۔ جو مزہ سارے آنسو اللہ کے آگے بہانے میں ہے، جو مزہ اللہ سے بات کرنے میں ہے، وہ مزہ وہ لذت دنیا کی کسی شے میں نہیں۔ وہ اپنے مخصوص انداز میں کہہ رہا تھا اور وہ محصور سی صرف اسے بولتا ہوا سن رہی تھی۔ اور ہاں، خود کو ڈھانپ کر رکھا کریں، اللہ نے عورت کو بہت قیمتی بنایا ہے اور قیمتی چیز ہر کسی کی پہنچ میں نہیں ہوتی۔ اس کے انداز میں اس کے لیے صرف شفقت تھی۔ کیا آپ شروع سے اللہ سے باتیں کرتے ہیں؟ آپ کو کسی نے سکھایا اتنے پیار سے اللہ کا ذکر کرنا؟ اس نے ستائشی انداز میں کہا۔ شروع سے تو نہیں، مجھے بھی کسی نے بہت پیارے انداز میں اللہ سے بات کرنا سکھا دیا، اور اب سوچتا ہوں کہ وہ تو شروع سے ہی بہت قریب تھا۔ میں نے ہی دیر کر دی اس تک پہنچنے میں۔ آپ دیر نہیں کریں، جب تک چوٹ نہیں پہنچتی ہمیں اللہ یاد کہاں آتا ہے۔ اسے لگا دور کہیں ایک پیاری سی لڑکی کھڑی مسکرائی ہو۔ وہی حسین مسکراہٹ اس کی آنکھوں کے سامنے آئی تھی۔ کیا آپ کو بھی چوٹ پہنچی تھی؟ اپنی معصومیت میں وہ اس کی فکر کرتی اسے مزید اذیت کا باعث بنا گی۔ بہت گہری، اس نے بہت دھیمی آواز میں کہا تھا۔ آپ چوٹ لگنے سے پہلے ہی اسے قریب ہونا سیکھ جائیں وشا۔ اس کی آنکھوں میں جلتے دیے اس کی آنکھوں سے مخفی نہیں رہے تھے، مگر وہ اسے کوئی جھوٹی آس کی ڈور نہیں پکڑانا چاہتا تھا۔ محبت اس معصوم لڑکی کے بس کا روگ نہیں تھی۔ اس نے ایک نظر اس پر ڈالی تھی جو چہرہ ہتھیلیوں میں گرائے اشتیاق سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ وہ شاید یہ بھول رہا تھا کہ محبت کا روگ عمر دیکھ کر کب لگتا ہے۔ میں بھی اللہ سے بات کرنا چاہتی ہوں، پر آپ نے ہی تو کہا کہ جب تک چوٹ نہیں پہنچتی اللہ ہمیں یاد کہاں آتا ہے۔ اس نے چشمے کے پیچھے اپنی آنکھیں گول کرتے ہوئے فکر مندی سے کہا تھا۔ وہ آپ سے بہت قریب ہے وشا، ہم ہی اسے ایسا طلب کر نہیں بلاتے۔ وہ تو پکارے جانے کا انتظار کرتا ہے کہ میرا بندہ مجھے پکارے اور میں اسے سمیٹ لوں، پر میں تو بکھری ہی نہیں ہوں۔ اس نے اپنی آنکھیں گول کی تھی۔ اللہ آپ کو بکھرنے سے محفوظ رکھے۔ اس کی آنکھوں میں گہرا قرب آیا تھا۔ فوراً ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ پیچھے وہ اس کی باتوں میں کھوئی بیٹھی رہ گئی تھی۔ وہ نماز کے لیے اٹھی تو اس کے سامنے ایک حسین منظر تھا۔ فرشتے بیڈ کے دوسرے کنارے پر انصر کے سینے پر بیٹھی اس سے کھیل رہی تھی، اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اس کے چہرے پر پھیر رہی تھی۔ اس نے باغور انصر کی جانب دیکھا۔ وہ مسکرا رہا تھا، کبھی اس کے گال چومتا، کبھی اس کے ننھے ہاتھوں کا بوسہ لیتا۔ اس کے ہر انداز سے سرشاری جھلک رہی تھی۔ رابیل کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ رینگ گئی۔ ان دونوں کو کھیلتے ہوئے دیکھے وہ آرام سے بیڈ سے اٹھتی۔ اگلے ہی لمحے اس کی سسکی نکلی۔ اپنی خوشی میں وہ پیر پر لگا زخم تو بھول ہی گئی تھی۔ رابیل کیا ہوا؟ آرام سے اترو نا۔ وہ جو فرشتے کے ساتھ مگن سا کھیل رہا تھا اس کی آواز پر اس کی جانب متوجہ ہوا۔ کیا ہوا؟ زیادہ درد ہو رہا ہے؟ دکھاؤ مجھے۔ اسے پیر پکڑ کر زمین پر بیٹھتے دیکھ وہ فرشتے کو بیڈ پر بٹھا کر فوراً اس کی جانب آیا تھا۔ گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھتا، اس کے پیر اپنے گھٹنوں پر رکھ کر فکر مندی سے زخم کا جائزہ لے رہا تھا۔ رابیل نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ ایک روز قبل یہی شخص تھا جسے اپنے غصے میں اس کے چہرے پر درد کے آثار نظر نہیں آئے، اور آج خود اپنے ہی دیے زخم پر مرہم رکھ رہا تھا۔ کیوں اٹھ رہی تھی بیڈ سے؟ اس کی سنجیدہ آواز پر وہ ہوش میں آئی۔ نماز پڑھنی ہے مجھے، اس نے انگلیاں مروڑتے ہوئے جواب دیا۔ چلو میں کروا دوں وضو۔ اس کی اگلی بات پر اسے 100 واٹ کا کرنٹ لگا تھا۔ جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھ رہی تھی جیسے اس کی سماعت پر شک ہو۔ اب زندہ نکلو گی کیا مجھے؟ چلو آگے۔ اس کے انداز پر وہ بے اختیار مسکرا اٹھا تھا۔ وہ اس کے سہارے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی باتھ روم تک آئی تھی۔ اس کے وضو بنا لینے پر وہ پھر اسی طرح اسے لے کر آیا تھا۔ اس کے لیے جائے نماز بچھا کر اس سے تھوڑے آگے ایک اور جائے نماز بچھایا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کی ساری کارروائی دیکھ رہی تھی۔ وہ وضو بنا کر واپس آیا تو وہ
इसी पोजीशन में खड़ी देख गुस्से में ही इसके पास आया। अभी पैरों पर जोर ना पड़ने की वजह से मैं तुम्हें ऐसे लेकर आया, तो अब तुम कब से खड़ी क्यों हो? इसे यूं खड़े देखकर इसका गुस्सा सवा नेज़े पर पहुंच गया था। आपका इंतज़ार कर रही थी। जब साथ ही नमाज़ पढ़ना है तो आपकी इमामत में ही पढ़ लूँगी, इसने नरमी से जवाब दिया। साथ ही फरिश्ते को बराबर में बिठाती जो घुटनों के बल चलती इनके करीब आ गई थी और इसके सहारे खड़े होने की कोशिश कर रही थी। इसकी बात पर अंसर ने एक नज़र इसकी जानिब देखा जो आसूदगी से मुस्कुराती इसे ही देख रही थी। वही नरम सी मुस्कुराहट कुछ लम्हे लगे थे इसे संभलने में। अगले ही लम्हे वो खुद में मुस्कुराता हुआ नमाज के लिए खड़ा हो गया था। इत्मीनान से नमाज अदा करके दुआ के लिए हाथ उठाए। जाए नमाज रखकर इसने फरिश्ते की जानिब देखा जो अब भी दोनों हाथ दुआ के अंदाज में चेहरे पर रखे जोर जोर से हिल रही थी। अंसर ने भी इसकी नज़रों के ताक़ुब में देखा। अगले ही लम्हे वो दोनों ही खिलकर हंसे थे। चलो, इसने इसकी जानिब हाथ बढ़ाया था। राबील ने इस्तफामिया नज़रों से इसकी जानिब देखा, फिर एक नज़र इसकी चौड़ी हथेली पर डाली। कुछ झिझकते हुए इसने अपना हाथ इसके हाथ में दे दिया। बालकोनी में चलें, इस वक्त मौसम बहुत हसीन लगता है। इसने बिना कुछ कहे कदम बालकोनी की जानिब बढ़ाने लगी। इसे बालकोनी में चेयर पर बिठाकर वो फरिश्ते को गोद में लिए खुद भी वहीं आ गया था। मम्मा फिशे मम्मा पास। इसे सामने देखते ही फरिश्ते ने दोनों हाथ इसकी जानिब बढ़ाए। अंसर के मुस्कुराते लब सिकुड़े। आ जाओ आनी की जान। राबील ने उठाकर इसे लेना चाहा। इसने आगे बढ़कर खुद ही फरिश्ते को इसकी गोद में दे दिया। हा फिशे बस बेटा। इसके गोद में जाते ही फरिश्ते ने अपना मुंह इसके चेहरे से लगाया। इसके इस तरह करने से इसकी नाक इसके मुंह में जा रही थी। ये इसका प्यार करने का मखसूस अंदाज था जो ख़ास राबील के लिए ही था। वो खिलखिला कर हंस रही थी। अंसर ने भी कुछ हैरत से फरिश्ते की जानिब देखा जो खुद भी हंसती अब भी वही हरकत कर रही थी। फिशे बस मेरी जान। इसने एक नज़र खिलखिलाती हुई राबील को देखा। वो इस तरह बहुत कम ही हंसती थी। हाँ, अर्श की हर बात पर वो इसी तरह हंसती थी। अर्श के बाद तो इसकी ये हंसी कहीं खो गई थी। वो खुद भी नहीं जानता था आज से पहले वो कब इतना खुलकर हंसा था। अर्श, आप तो अपने साथ हमारी मुस्कुराहटें भी ले गई। इसने आंखों में आई नमी को अंदर धकेला। अर्श अब इसकी ज़िंदगी में नहीं थी। वो हकीकत तस्लीम कर रहा था, मगर कुछ वक्त दरकार था। अभी कुछ वक्त है बाकी सभी नक्श मिट जाने में। अभी कुछ वक्त है बाकी सभी यादें भुलाने में। अभी कुछ वक्त है बाकी तुझको भूल जाने में। अभी कुछ वक्त है बाकी, अभी कुछ वक्त है बाकी। लाइबा नासिर। इसने गहरी सांस लेकर राबील की जानिब देखा। पीच कलर की सादा सी शलवार कमीज़ में हम रंग दुपट्टा चेहरे के गिर लपेटे वो बाकी दिनों के मुकाबले में काफ़ी फ्रेश लग रही थी। वो अब दोनों हाथों से फरिश्ते को ऊपर उठाए इसके साथ हंस रही थी। हवा के झोंके से इसके दुपट्टे में से कुछ लिटें इनकी निकलकर इसके गाल को छू रही थी। इसे कहना किसी भी खूबसूरत शाम में मिलने चले आए। मुझे एक नज़म लिखनी है सुनहरी धूप के जैसा तेरा रंग रूप उजला सा। धुले बारिश से देखूं तो हंसी प्यारे नज़ारे हैं फलक के इस तारे में। ये तेरी आंखों जैसे हैं सो इन सब में मुझे एक नज़म लिखनी है। बहुत पहले कहीं पढ़ी एक गज़ल इसे याद आई थी। बेइख्तियार इसके लब हिले। राबील ने हैरत से इसकी जानिब देखा जो आसमान की तरफ देखता बहुत धीमी आवाज़ में शायद कोई गज़ल पढ़ रहा था। इसे कहना झूमती चंचल हवाओं से तेरी इन शोख जुल्फ़ों में मुझे कुछ शेर कहने हैं। नशीली आंखों में तेरी शराबों की सी मस्ती है। तेरी इन नर्म पलकों पर ये जितने भी सितारे हैं मुझे इन सब को छूना है। तेरे अनकही इन बंद होठों में छुपी जो मुस्कुराहट है यही तो शायरी है बस मुझे एक नज़म लिखनी है। वो हैरान सी से सुन रही थी। उसे कहना तेरी आंखें बहुत कुछ बोलती हैं तेरी बातें शहद सा घोलती हैं। ये फूलों पर गिरी शबनम तेरे गालों के जैसी है चमकती चांदनी जैसी तेरी रोशन जबीब पर भी मुझे एक नज़म लिखनी है। घनी शाखों के पत्तों में छुपा वो चांद प्यारा सा तेरे चेहरे के जैसा है। तेरे इस चांद चेहरे पर मुझे कुछ शेर कहने हैं। उसे कहना मुझे एक नज़म लिखनी है। मुझे भी खूबसूरत शाम में मिलने चले आए मुझे एक नज़म लिखनी है। आपको देखकर नहीं लगता कि आप
اتنی اچھی غزل اتنے اچھے انداز میں پڑھ سکتے ہیں؟ وہ فرشتے کو ٹھیک سے گود میں لیتی مسکرائی تھی۔ یہ غزل مجھے عرش نے سنائی تھی، لفظ با لفظ یاد ہے مجھے۔ اس کا رخ اب بھی آسمان کی طرف تھا، البتہ دونوں آنکھیں بند تھیں۔ تمہاری آنکھیں عرش جیسی ہیں، مگر میری عرش کی آنکھوں میں کبھی قرب نہیں تھا، ان کی آنکھوں میں صرف محبت تھی۔ رابیل، میرے لیے محبت۔ تمہاری مسکراہٹ بھی عرش سے الگ ہے، بہت الگ۔ رابیل نے دیکھا، اس کی بند آنکھوں میں آنسو اس کے گال پر گر رہے ہیں۔ تم بالکل عرش جیسی ہو، پر مجھے تم عرش جیسی کیوں نہیں لگتی؟ مجھے عرش کیوں یاد آتی ہے؟ وہ چیئر سے اتر کر اس کے سامنے آ بیٹھا تھا۔ اب کی بار اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی سرخی دیکھ کر ایک لمحے کے لیے تو وہ کانپ ہی گئی تھی، کیونکہ میں آپ کی عرش نہیں ہوں انصر، میں رابیل ہوں۔ میں آپ کو کبھی عرش جیسی نہیں لگ سکتی۔ آپ مجھ میں عرش کو نہیں ڈھونڈتے رابیل، میرے وجود میں عرش کو تلاش کرتے کرتے آپ رابیل کا وجود بھی ختم کر دیں گے۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھام کر کہا۔ وہ خود بھی رو رہی تھی۔ تم بہت اچھی ہو رابیل، مگر تم عرش نہیں ہو، اور ستم تو یہ ہے کہ تم بالکل عرش جیسی ہو۔ رابیل نے قرب سے آنکھیں بند کی تھی۔ وہ نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹائے کمرے سے نکل ہی رہا تھا۔ وہ اس کا دکھ سمجھ سکتی تھی، مگر وہ اس کا دکھ سمجھنے کو تیار نہیں تھا۔ جلابی، میں بتا رہا ہوں، آئندہ تو نے مجھ معصوم کے راستے سے یوں کڈنیپ کیا نا تو میں پولیس میں کمپلین کر دوں گا۔ اس نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا۔ چل نا یار، اتنی سی بات پر کیوں لڑکیوں کی طرح منہ پھلائے ہوئے ہے؟ کہنے کے ساتھ ہی اس نے اس کے کندھے پر دھمکا جڑا۔ اتنی سی بات؟ وہ قریباً چیخ اٹھا۔ باہر لنچ کے لارے دے کر تو مجھے گھر لے آیا، اور یہ اتنی سی بات؟ اشر نے اپنا کندھا سہلایا۔ اللہ پوچھے گا تجھ سے جلابی، میں معصوم ڈاکٹر تجھے مل گیا ہوں؟ نہیں، اسی لیے تو مجھے اتنا ستاتا ہے۔ کبھی یہ توفیق تو نہیں ہوئی کہ خود آ کر کہہ دے، چل اشر، آج تیری ٹریٹ ہے یار، جتنی چاہے بریانی کھا، چائے سے ساتھ میں برگر بھی آرڈر کر، کولڈ ڈرنک تو ضرور پی۔ کبھی کہا تو نے ایسا؟ کبھی کہا؟ بتا مجھے۔ وہ تو خالہ بی کے ساتھ ٹیبل سجاتے وجود کو دیکھ کر اس کی تیزی سے چلتی زبان کو بریک لگا۔ جلابی، میرے بھائی، یہ میری گناہگار آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں؟ یہ ہیری پوٹر کی کچھ لگتی ہمارے گھر میں کیا کر رہی ہے بھائی؟ شاید گناہوں کی وجہ سے مجھے ٹھیک سے نظر نہیں آ رہا۔ اس نے باقاعدہ اپنی آنکھیں مل کر کہا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، تیری یہ گناہگار آنکھیں بالکل ٹھیک دیکھ رہی ہیں میرے یار، اور وہ ہیری پوٹر کی کچھ لگتی بہت خونخوار نظروں سے تجھے دیکھ رہی ہے۔ جلابیب نے ہنستے ہوئے سامنے کھڑی ویشا کی جانب اشارہ کیا۔ اشر نے بھی اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔ بلو جینس پر ریڈ کرتی پہنے، شانوں پر بمشکل چھوٹا سا سکارف پھیلائے، بالوں کی حسب معمول ہائی پونی، آنکھوں پر اپنا گول گول چشمہ لگائے اب سرک کر اس کی پتلی ناک پر آ گیا تھا۔ وہ واقعی خونخوار نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ میری پیاری خالہ، یہ آپ نے کھانا بنایا ہے نا؟ اس نے فوراً خالہ بی کے سامنے یہ عافیہ جانی۔ بالکل بیٹا، بیٹھو، تم میں نکال کر دے رہی ہوں۔ انہوں نے مسکراہٹ دبا کر کہا۔ ہاں خالہ بی، جلدی کھانا لگا دے، ورنہ یہ محترمہ مجھے زندہ ہی چبا جائیں گی۔ معصومیت سے کہتے اس نے کرسی سنبھال لی۔ جلابی بھی اس کے انداز میں مسکرا اٹھا تھا۔ وہ واقعی اس کا یار تھا۔ ویسے خالہ بھی، یہ بولنے کی آٹومیٹک مشین ہمارے گھر پر آئی کیسے؟ اس نے کھانے سے بھرپور انصاف کرتے ہوئے سرسری انداز میں کہا۔ میں وشا حسن ہوں پھپھو۔ ہاں ہاں جانتا ہوں، آپ کا نام بہت چھوٹا ہے۔ ویسے تو آپ کو کچھ بنانا نہیں آتا، لیکن چائے اور بیوقوف اچھا بنا لیتی ہیں۔ اسے کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر اس نے اسی کے انداز میں ایک ہی سانس میں اس کی پوری بات دہرائی۔ خالہ بی بھی ہنس پڑی تھی۔ میں یہ پوچھ رہا تھا آپ یہاں کیسے آئیں؟ اس نے مزید 2 کباب اپنی پلیٹ میں ڈالے۔ جی ہاں، وہی بتا رہی تھی کہ میں پھپھو اماں کے بھائی کی بیٹی ہوں، اور میں آپ کے گھر نہیں آئی، اپنی پھپھو اماں کے اور جلابیب سر کے گھر آئی ہوں۔ اس نے چپا چپا کر کہا۔ وشا، نہ بچے بڑوں سے اس طرح بات نہیں کرتے۔ اشر بیٹا، یہ میری بچی ہے، میرے بھائی کی بیٹی ہے۔ خالہ بھی نے اسے ڈپٹنے کے ساتھ ہی اشر سے اس کا تعارف کروایا۔ انہیں نہیں ڈانٹے خالہ بھی، یہ بھی تو میری بہنوں کی طرح ہیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے وشا کی جانب دیکھا، جو اب کچھ شرمندہ سی نظر آ رہی تھی۔ آپ میری باتوں کو دل پر نہیں لیجیے گا وشا، ایکچولی میں ہماری عرش بھی کچھ آپ جیسی تھی، میری چھوٹی بہن، وہ بالکل آپ کی طرح ہی میری باتوں پر چڑ جایا کرتی تھی۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرایا تھی۔ وشا نے سوالیہ نظروں سے خالہ بی کی جانب دیکھا۔ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ جواب جلابیب کی جانب سے آیا تھا۔ آئی ایم ریئلی سوری اشر بھائی،
وہ بھی افسردہ تھی، اس کی کوئی ضرورت نہیں، وہ مسکرایا تھا۔ دن یوں ہی بے کیف گزر رہے تھے۔ آج موسم کے تیور کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ شام سے پہلے ہی اندھیرا چھا گیا تھا۔ وہ جلابیب کے ساتھ بیٹھا غالباً چائے کا انتظار کر رہا تھا۔ آنٹی ٹھیک ہی کہہ رہی ہیں اشر، اب تو شادی کر ہی لے، منگنی کو بھی 2 سال ہو گئے ہیں۔ کبھی کبھی بے وجہ کا انتظار عمر بھر کا روگ سونپ دیتا ہے۔ اس نے اسٹینڈ پر ایک ادھوری تصویر سیٹ کرتے ہوئے کہا۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا۔ یار میری کوئی عمر ہے برباد ہونے کی۔ اشر نے بات کو مذاق کا رنگ دیا۔ 35 سال کی عمر میں بھی تو برباد ہونے کو تیار نہیں تو میرے بھائی اب کیا بڑھاپے میں گھوڑی چڑھے گا؟ اس نے اسی کے انداز میں کہا تھا۔ ہاں کوئی بوڑھا نہیں ہو رہا میں ابھی تو اپنی سوچ۔ اشر نے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے اس کی بات پر اس کے مسکراتے لب سکڑے تھے۔ تو اب بھی رابیل کو بھولا نہیں ہے نا جلابیب؟ وہ کسی اور کیا جلابیب یہ بات تسلیم کیوں نہیں کر لیتا؟ ساری عمر یوں تنہا نہیں رہ سکتا۔ زندگی بہت طویل ہے جلابیب، اسے گزارنے کے لیے کسی ساتھی کی بہت ضرورت ہوتی ہے میرے یار۔ اس نے اسے شانوں سے تھام کر اپنے پاس بٹھایا۔ وہ بغیر کچھ کہے خاموشی سے اس کے سامنے بیٹھ گیا تھا۔ اس کی بات پر چائے لے کر اندر آتی وشا کے ہاتھ کانپے تھے۔ رابیل، اس کے قدم وہیں تھم گئے تھے۔ اس نے حیرت سے جلابیب کو دیکھا مگر وہ اس کی جانب متوجہ ہی کب تھا؟ وہ تو سر جھکائے اشر کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، ایسے جیسے کوئی جرم کیا ہو۔ ہاں جرم ہی تو کیا تھا اس نے جلابیب زوار نے، اور ایسا جرم جس کی سزا ختم ہونے کو ہی نہیں آ رہی تھی۔ میں جانتا ہوں وہ میری نہیں ہے اشر، مگر وہ کسی اور کی ہے، یہ بات جانتے ہوئے بھی دل ماننے کو تیار نہیں ہے۔ تو کہتا ہے انہیں بھول جاؤں۔ اس نے نظریں اٹھا کر اشر کی جانب دیکھا۔ سامنے گیٹ پر کھڑی وشا اسے اب بھی نظر نہیں آئی تھی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے نکلنے کو بےتاب تھے۔ کسی مرد کی آنکھوں میں آنسو وہ پہلی بار دیکھ رہی تھی، مگر وہ مرد جلابیب تھا۔ اسے اس کے جسم سے روح نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ محبت مختصر بھی ہو تو بھولنے میں عمر لگتی ہے اشر۔ وہ چہرہ، وہ آنکھیں میرے ذہن سے نکالے نہیں نکلتے۔ رابیل سے جڑی دل کی سبھی یادیں کسی بیل کی مانند میری روح سے لپٹی ہوئی ہیں۔ انہیں خود سے جدا کرنے میں میری ساری عمر لگ جائے گی اشر۔ اس نے اشر کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ خدا آپ کو اس چوٹ سے محفوظ رکھے وشا۔ اس کے کانوں میں جلابیب کے چند دنوں پہلے کی کہی بات گونجی تھی۔ جو بات وہ اس دن نہیں سمجھ پائی تھی آج بہت اچھی طرح سمجھ گئی تھی۔ جلابیب نے جس چوٹ سے محفوظ رہنے کی اسے دعا دی تھی وہ چوٹ اسے جلابیب کی ہی کئی باتوں سے لگی تھی، اور بہت زور سے لگی تھی۔ آنسو پلکوں کی بار توڑ کر اس کے گال پر پھسلے تھے۔ نظریں جلابیب کے پیچھے اسٹینڈ پر لگی ادھوری پینٹنگ پر پڑی تھی جس میں آنکھیں بنی ہوئی تھیں، لمبی پلکوں تلے چھپی۔ بلا شبہ وہ آنکھیں بہت حسین تھیں، مگر ان آنکھوں میں کوئی رنگ نہیں تھا، ابھی اس میں رنگ بھرنا باقی تھا۔ سخن کا ساتواں در کھولتی ہیں وہ آنکھیں بے تحاشا بولتی ہیں۔ اس کی نظریں پینٹنگ کے نیچے لکھے شعر پر ٹکی تھی۔ آج اگر اس نے جلابیب کی باتیں نہ سنی ہوتی تو شاید اس کا مطلب کبھی سمجھ نہیں پاتی۔ وہ مجھے نہیں بولتی اشر، ان کی آنکھیں مجھے نہیں بھولتی اشر، اس کے بچوں کی طرح روتے ہوئے کہا۔ اشر نے تڑپ کر اسے سینے سے لگایا۔ پیچھے کھڑی وشا کے اندر چھن سے کچھ ٹوٹا تھا۔ وہ بے یقینی سے جلابیب کو رابیل کے لیے روتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ اپنی نظروں کے سامنے اپنی محبوب ہستی کو کسی اور کے لیے روتے ہوئے دیکھنا، تڑپنا، دیکھنے کا درد کیا ہوتا ہے آج اسے سمجھ آیا تھا۔ محبت کی ایک ننھی کومپل نے لمحوں میں تناور درخت کا روپ دھارا تھا۔ آگاہی کا وہ لمحہ اس چھوٹی سی لڑکی کو بڑی گہری چوٹ لگا گیا تھا۔ وہ جلابیب سے محبت کرتی ہے، اس کے دل نے اقرار کیا، مگر جلابیب تو کیوں پریشان ہو رہا ہے یار؟ میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں وہ میری نہیں ہے، دل بھی مان چکا ہے، مگر انہیں بھولنا میرے بس میں کہاں ہے اشر؟ وہ برستی آنکھوں سے مسکرایا تھا۔ خود رلاتا ہے اور پھر پوچھتا ہے پریشان کیوں ہو رہا ہے؟ اشر نے اس کے آنسو صاف کیے۔ اس کی نظریں پیچھے کھڑی وشا پر پڑی۔ اس کی طرف
पुष्ट होने की वजह से वो देख नहीं सका था। विशा गुड़िया, आओ अंदर, बाहर क्यों खड़ी हो? इसे चाय की ट्रॉली के साथ गेट पर इस्तादत देखकर इसने कहा था। जलाबीब ने भी सर उठाकर इसकी जानिब देखा। वो यकटुक इसे ही देख रही थी। जलाबीब ने नजरें फेर ली। विशा, इसे टस से मस ना होता देख अशर ने एक बार फिर इसे पुकारा था। जी जी अशर भाई, मैं वो चाय लाई थी। सरहद से आंसू साफ करती वो आगे बढ़ी। बैठो, हमारे साथ ही चाय पी लो। इसकी बात पर वह खामोशी से सामने सोफे पर बैठ गई। अशर ने बागौर इसकी जानिब देखा। सफ़ेद कुर्ती और ब्लू ट्राउज़र में ब्लू स्कार्फ, शानों पर फैलाए बालों के पोनी टेल बनाए वो अपने चश्मा साफ कर रही थी। तुम कब से खड़ी थी विशा? इसने चाय का कप जलाबीब की जानिब बढ़ाते हुए सरसरी अंदाज में कुछ पूछा। मैं अभी आई थी अशर भाई, इसने अटक अटक कर कहा। इसने अंकार बढ़ा। चाय तो ठंडी हो गई है विशा, अशर ने गहरी नज़रों से इसे देखते हुए कहा। इसकी बेतहाशा सुर्ख होती आंखें चश्मे के पीछे से भी वाजिया थी। वो जानता था वो इनकी बातें सुन चुकी है। ठंडी है? कैसे ठंडी हो गई? मैं दूसरी बना कर ले आती हूँ। इसने घबराकर अशर की जानिब देखा। तुम बैठो, मैं वैसे भी खाला बी के पास जा रहा हूँ। इसने बैठे रहने का इशारा करता वो उठ खड़ा हुआ था। अब कमरे में सिर्फ वो दोनों थे। इसने नज़रें उठाकर जलाबीब को देखा, जो बगैर कुछ कहे सर झुकाए बैठा था, जैसे वहाँ मौजूद ही ना हो। क्या बात है विशा, बहुत खामोश हैं आप? काफ़ी देर तक वो कुछ नहीं बोली थी। जलाबीब ने सर उठाया। वो ऐसे शो कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इसके होंठों पर वही नरम सी मुस्कुराहट थी। विशा ने भीगी आंखों से इस शख्स को देखा। कितना दर्द अपने अंदर छुपा कर वो मुस्कुराता था। कभी कभी सारे अल्फाज कहीं खो जाते हैं जलाबीब सर। दिल चाहता है कोई हो जो इन खामोशियों में छुपे लफ्ज़ को सुन सके। कोई हो जो कुछ कहने की ज़रूरत ही ना पड़े, बिना कुछ कहे बिना कुछ सुने ही दिल के सारे दर्द समेट ले। इसने मुस्कुराते हुए कहा। नज़रें पीछे स्टैंड पर लगी पेंटिंग पर थी। वो बहुत बिखरी बिखरी लग रही थी। जलाबीब ने तासुफ से इसे देखा। इस मुस्कुराहट को मैं बहुत अच्छी तरह पहचानता हूँ विशा। अपने दिल की तमाम अज़ियतों को अल्लाह के सामने आंसुओं के साथ बहा दें। आप चाहती हैं ना कि कोई हो जो बगैर कहे आपकी तकलीफ़ जान जाए? तो अल्लाह से बढ़कर कोई ऐसा नहीं जो ये कर सके। वो ना सिर्फ जान जाता है बल्कि इस तकलीफ़ का मुदावा भी बहुत अच्छे अंदाज से करता है विशा। खामोशियों में छुपा दर्द अल्लाह से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। वो अपने मखसूस अंदाज में कह रहा था। दर्द का समंदर अंदर छुपाकर मुस्कुराना कैसा होता है ये इससे बेहतर कौन जान सकता था। और वो आंसू बहाते इसे सुन रही थी। आंसू तवातर से इसका चेहरा भिगोते कारपेट में गिर रहे थे। जिस रास्ते पर आप जा रही हैं वो कांटों से भरा हुआ है विशा। इसमें तकलीफ के अलावा कुछ नहीं। वक्त रहते इससे किनारा कर लें विशा। इसकी बात पर इसने झटके से सर उठाया। तो क्या वो जान गया था? वक्त ही तो है जलाबीब सर। वक्त ही तो है जलाबीब सर। जिस रास्ते से वापसी की आप बात कर रहे हैं इसमें मैं इतने आगे आ गई हूँ कि वापसी मुमकिन ही नहीं। मुझे तो सिर्फ आपकी मुस्कुराहट अच्छी लगती थी, मगर आपके आंसू क्यों मेरे दिल पर गिरने लगे? वो अपने हाथों पर सर रखे बुरी तरह रोई थी। मैंने नहीं चाहा था ये, मैं नहीं चाहती थी ये, मगर हो गया, खुद ही हो गया। जलाबीब सर, मेरे पास में होता तो मैं रोक लेती खुद को, मगर जब पता चला तो ऐसा लगता है ये मोहब्बत रुक गई तो सांसें भी रुक जाएंगी। वो इसके सामने आ बैठी थी। ये मुमकिन नहीं है विशा, वो कहता उठ खड़ा हुआ था। मैं मर जाऊंगी जलाबीब सर, मेरी सांसें रुक जाएंगी, इसने तड़प कर कहा।
محبت سب سے پہلے عزت نفس ختم کرتی ہے۔ یہ بات آج اس پر پوری اتر رہی تھی۔ کوئی نہیں مرتا وشا، کسی کی سانس نہیں رکتی کسی کے بغیر۔ وہ دھاڑا تھا، شاید اپنی زندگی میں پہلی بار۔ یقین نہیں آتا نا؟ تم مجھے دیکھ لیں، زندہ کھڑا ہوں نا آپ کے سامنے، نہ چاہتے ہوئے بھی سانسیں چل رہی ہیں میری، دل دھڑک رہا ہے۔ کوئی نہیں مرتا کسی کے لیے۔ عادت کے برخلاف اس کی آواز خاصی بلند تھی، آنکھوں سے کوئی شرارے نکل رہے تھے۔ اس پر غصہ بھری ایک نظر ڈالتا دروازے کی جانب بڑھا۔ میں سچ میں مر جاؤں گی جلابیب۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ جلابیب کو جیسے جھٹکا لگا، غصے کی ایک لہر اس کے اندر دوڑی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس کا بھاری ہاتھ وشا کے گال پر تھا۔ اس کا چشمہ دور جا گرا۔ اس نے بے یقینی سے جلابیب کو دیکھا، جو خود بھی اپنے عمل پر حیران تھا۔ کیا کچھ نہیں تھا اس کی آنکھوں میں؟ وہ قرب سے مسکرائی۔ وشا میں اس کے مزید کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ کمرے سے نکل گئی۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھتا چلا گیا۔ یہ کیا کر رہی تھا وہ؟ اس نے بے یقینی سے اپنے ہاتھوں کو دیکھا۔ وہ تو بچی ہے، میں ہی طریقے سے سمجھا دیتا اسے۔ انگوٹھے پر خون کی بوند دیکھ کر اس کی شرمندگی میں مزید اضافہ ہوا۔ بس آنی کی جان، آئیز کلوز کرو ورنہ سوپ چلا جائے گا اندر۔ اس کے ہاتھ ٹب پر کھڑا کرتے اس نے شاور کھولتے ہوئے کہا، مما بش، مما نو۔ دونوں ہاتھوں سے اسے روکتی وہ اس سے لپٹ کر اسے بھی بھگا گئی تھی۔ ہاں فشے، بس ہو گیا میری جان، فشے گڈ گرل ہے نا؟ اس کی بات پر فرشتے نے زور زور سے سر ہلایا۔ اس کے اس انداز پر پانی کی بوندیں رابیل کے چہرے پر پڑیں۔ وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ مما نو نو، چلو آ جاؤ، بس ہو گیا۔ وہ ٹاول میں اسے لپیٹتی دوپٹہ شانوں پر برابر کرتی باہر نکلی۔ آج کیا پہنے گی فشے؟ اسے بیڈ پر لٹا کر وہ الماری کی جانب بڑھی۔ مما فشے، اس نے گود میں آنے کے لیے دونوں ہاتھ اٹھائے۔ بس ایک منٹ میری جان، اس نے الماری میں منہ گھسائے کہا۔ بابا کے پاس آ جائیں بابا کی جان۔ آنی بزی ہے نا؟ اس نے کن اکھیوں سے رابیل کو دیکھتے ہوئے آنی پر خاصا زور دیتے کہا، ساتھ ہی اس کے پھولے پھولے گالوں پر پیار کیا۔ اسے کپڑے پہنا دوں؟ رابیل نے جھجکتے ہوئے کہا، یہ لو۔ اس نے اس کے وجود سے نظریں چرائی۔ مہرون اور سفید رنگ کے امتزاج سے سادہ سے کپڑوں میں بھی وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ وہ پہلی بار اسے اس طرح دیکھ رہا تھا۔ شادی کے بعد بھی وہ سر سے دوپٹہ بہت کم اتارتی تھی۔ انصر نے اسے جب بھی دیکھا تھا، اس کا دوپٹہ نماز کے سٹائل میں چہرے کے گرد لپٹا ہی دیکھا تھا۔ وہ مگن سی فرشتے کو تیار کر رہی تھی۔ تمہارے بال بہت خوبصورت ہیں۔ بے اختیار اس کے لب ہلے۔ رابیل نے حیران نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ ایک تو منہ کیوں کھول لیتی ہو ہر بات پر؟ وہ اس کے اس طرح حیران ہونے پر چڑ گیا تھا۔ جی؟ وہ اب بھی نہ سمجھی سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ شکریہ، تھینک یو جیسے الفاظ ہوتے ہیں ایسے ہی موقع پر استعمال کرتے ہیں غالباً۔ اس کی گھبراہٹ انجوائے کرتے وہ بہت صفائی سے اپنی مسکراہٹ دبا گیا تھا۔ جی؟ اس نے صرف جی کہنے پر اکتفا کیا۔ اب کیا جی شکریہ کہو مجھے؟ تعریف کی ہے تمہاری میں نے تو سنا تھا، بیویاں تو ایسے موقع پر شرماتی ہیں۔ فرشتے کو اپنے سینے میں بٹھاتے اس نے مسکراہٹ دبائی۔ جی؟ حیرت سے اس کی جانب اس کی آنکھیں مزید پھٹی تھی۔ وہ آج اسے جھٹکے پر جھٹکے دے رہا تھا۔ تم نہیں کہو گی شکریہ؟ چلو پھر کبھی صحیح۔ اسے مزید پریشان کرنے کا ارادہ ملتوی کرتے وہ کھل کر مسکرایا۔ رابیل، اس نے ایک بار پھر اسے پکارا۔ جی؟ اب کی بار وہ اپنا کہکا نہیں روک سکا۔ وہ خود بھی ہنس پڑی۔ اسے ہنستا دیکھ فرشتے بھی زور سے ہنسی۔ اصل نے حیرت سے اسے دیکھا جو اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو اٹھائے ہنس رہی تھی۔ آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ فرشتے کو اس کی گود سے لے کر اس نے کہا۔ ہاں، میں پوچھنا چاہ رہا تھا تم ڈنر تیار کر لو گی آج؟ ایکچولی میرا فرینڈ کافی دنوں بعد پاکستان آیا، کال آئی تھی اپنی سسٹر کے ساتھ آنا چاہ رہا ہے، اگر تم رات میں تھوڑا اہتمام کر لیتی تو۔ پلیز جی نہیں کہنا۔ اسے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولتے دیکھ اس نے شرارت سے کہا، بالکل، آپ ٹائمنگ بتا دیں مجھے،
میں اس حساب سے سب ارینج کر لوں گی۔ وہ مسکرائی تھی۔ 10 تو بج جائیں گے انہیں، تو تیاری سٹارٹ کر لو۔ اور جب تک فرشتے بابا کے ساتھ کھیلتی ہے۔ کیوں فشیں؟ اسے نرم لہجے میں جواب دے کر اس نے رابیل کے انداز میں فرشتے کو پکارا۔ حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات سے اسے دیکھتی اس نے فرشتے کو اس کے حوالے کیا تھا۔ آ جاؤ بابا کی جان، ہم بہت ساری باتیں کریں گے۔ اس کی گود سے فرشتے کو لیتا وہ کمرے سے نکلا۔ پیچھے وہ کتنی ہی دیر تک بیڈ پر بیٹھی اس کی کئی باتوں پر غور کرتی رہ گئی۔ تمہارے بال بہت خوبصورت ہیں۔ اس کے ہاتھ بے اختیار بالوں پر گئے۔ بیویاں ایسے موقع پر شرماتی ہیں تو انصر حدید نے تسلیم کر ہی لیا تھا وہ اس کی بیوی ہے۔ اس نے اپنے سرخ ہوتے گال ہاتھوں میں چھپائے تھے۔ تیری شان تغافل پر میری بربادیاں صدقے۔ کمرے کا دروازہ اندر سے بند کرتی وہ اس کے ساتھ ہی بیٹھتی چلی گئی۔ اس کے لب اب بھی مسکرا رہے تھے، آنسو تواتر سے اس کے گال بھگو رہے تھے۔ جس راستے پر آپ چل پڑی ہیں وہ کانٹوں سے بھرا ہے، وقت رہتے ہی اس سے کنارہ کر لیں۔ اس کی آواز اس کے کانوں میں گونجی تھی، آنسو میں مزید روانی آئی تھی۔ یہ ممکن نہیں ہے وشا۔ چشمہ نہیں ہونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں دھندلا رہی تھی۔ کوئی نہیں مرتا کسی کے بغیر وشا، زندہ کھڑا ہوں نا آپ کے سامنے۔ میں زندہ نہیں رہ سکتی، میں مر جاؤں گی آپ کے بغیر جلابیب۔ اس پر ایک جنونی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ وہ ادھر ادھر کمرے میں کچھ ڈھونڈ رہی تھی، چشمہ نہیں ہونے کی وجہ سے نظریں دھندلا رہی تھی۔ ہاتھ کی پشت سے اپنے گالوں کو بے دردی سے رگڑتی وہ سائڈ ٹیبل کی جانب بڑھی، چھری ہاتھ میں اٹھائے وہ قرب سے مسکرائی۔ کوئی کسی کے بغیر نہیں مرتا وشا، کسی کی سانسیں نہیں رکتی۔ اس کے کانوں میں مسلسل جلابیب کے کہے الفاظ گونج رہے تھے۔ میں مر سکتی ہوں آپ کے بغیر۔ وشا کی سانسیں آپ کے بغیر نہیں چل سکتی جلابیب۔ اس نے بے دردی سے چھری اپنی کلائی پر پھیری، خون کا فوارہ نکلا۔ میں مر سکتی ہوں۔ خون تیزی سے ان کے ہاتھ سے بہہ رہا تھا۔ وہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی، ہونٹوں پر اب ایک مسکراہٹ تھی۔ یہ بارشیں بھی تم سی ہیں، کبھی برس گئیں تو ہیں، جو ٹھہر گئیں تو قرار ہیں، کبھی آ گئیں یوں ہی بے سبب، کبھی چھا گئیں یوں ہی روز و شب، کبھی شور ہے کبھی چپ سی ہیں، کبھی کسی رات میں کسی یاد میں ایک دبی ہوئی سی راکھ تھی، کبھی یوں ہوا کے جلا ایک دبی ہوئی سی راکھ کو کبھی یوں ہوا کہ جلا دیا، کبھی خود سے خود کو بجھا دیا، کبھی بوند بوند میں گم سی ہیں۔ یہ بارشیں بھی تم سی ہیں۔ میں گلاس ڈور سے باہر دیکھ رہا تھا۔ باہر بارش بہت تیز ہو رہی تھی، ایسی ایک بارش تو اس کے اندر بھی ہو رہی تھی۔ 2 آنسو اس کی آنکھوں سے نکل کر کارپیٹ میں جذب تھے۔ جلابیب کیا ہوا یار؟ اشر نے اسے یوں کھڑے دیکھ کر کہا۔ وہ اس کے خدا حافظ کہنے آیا تھا۔ اسے اس طرح دیکھتے اس نے فکر مندی سے کہا، جانتا ہے جب میں نے انہیں پہلی دفعہ دیکھا تھا نا، مجھے وہ بہت اچھی لگی تھی، بہت اچھی، مگر پھر جب میں ان سے ملنے لگا، اس نے باتیں کرنے لگا، مجھے ان سے محبت ہو گئی، مجھے ان کی آنکھوں سے عشق ہو گیا، مگر جب وہ مجھ سے جدا ہوئی نا، مجھے ان سے عقیدت ہو گئی ہے۔ اشر محبت سے متعارف کروایا، مجھے ان سے محبت نہیں ہے، میں رابیل حدید کو عقیدت کی حد تک چاہتا ہوں اشر۔ وہ گلاس ڈور سے باہر بارش کی گرتی بوندوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھیں بھی ساتھ برس رہی تھی مگر لب مسکرا رہے تھے، اور لاحاصل کو سوچ کر مسکرا دینا بھی تو عشق ہے۔ اشر نے نم آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا۔ جانتا ہے اشر، عشق وہ واحد گناہ ہے جو عبادت میں ڈال دیتا ہے۔ اشر نے بڑھ کر اسے گلے سے لگایا۔ اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ تو وشا سے شادی کر لینا جلابیب۔ جلابیب جھٹکے سے اس سے دور ہوا تھا۔ تو جانتا بھی ہے کیا کہہ رہا ہے؟ تو اچھی طرح جانتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اچھی ہے، خوبصورت ہے، سب سے بڑھ کر تجھ سے محبت کرتی ہے جلابیب۔ محبت نہیں، پاگل پن ہے، دیوانگی ہے اس لڑکی میں، اور جب محبت کا خمار اترے گا تو پچھتائے گی۔ وہ تو بچی ہے اشر، لیکن تجھ سے مجھے اس احمقانہ بات کی امید ہرگز نہیں تھی۔ تو اچھی طرح جانتا ہے وہ جس عمر میں ہے، اس عمر میں بچے اسی طرح کے ہوتے ہیں، ہر چھوٹی بڑی فیلنگ کو محبت سے ریلیٹ کرتے ہیں۔ تھوڑے دن میں محبت کا بھوت سر سے اترے گا تو خود بھی شکر ادا کریں گی، اس نے جھنجھلا کر کہا تھا۔ دل میں کہیں انجانا سا خوف بھی تھا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھا ہوتا تو یہ نہیں کہتا۔ اپنی کہانی ایک بار پھر نہیں دہراؤ جلابیب۔ جلابیب بیٹا، دروازہ کھولو جلابیب۔ خالہ بی کی آواز پر
باہر بات ادھوری ہی چھوڑ کر وہ دونوں دروازے کی جانب. کیا بات ہے خالہ بھی، خیر تو ہے؟ سرد سے دروازہ کھولتے اس نے فکر مندی سے کہا. وشا میری بچی جلابیب دروازہ نہیں کھول رہی، کھانے پر بھی نہیں آئی. میں کھانا لے کر گئی مگر دروازہ اندر سے بند ہے بیٹا. ان کی بات مکمل ہونے سے پہلے وہ ان کے کمرے کی جانب بڑھا. خالہ بھی دوسری چابی تو ہوگی نا کمرے کی، وہ کہاں ہے؟ اشر نے حاضر دماغی سے کام لیتے ہوئے ڈپلیکیٹ کی کے بارے میں پوچھا. وشا بچپنا چھوڑ دیں پلیز، دروازہ کھولیں. دیکھیں خالہ بھی کتنا پریشان ہو رہی ہیں. اس نے دروازہ پیٹا. اشر نے چابی اس کی جانب بڑھائی. کسی انجانے خوف کے تحت اس کے ہاتھ کانپے تھے. اشر نے اس کے ہاتھ سے چابی لے کر دروازہ کھولا. وہ نیچے کارپیٹ پر ہی بے ہوش پڑی تھی. جلابیب سرا سے اس کی طرف گیا. اس کا سر اپنے گھٹنے میں رکھتے وہ چونک اٹھا تھا. اس کے چہرے پر خون کی بوندیں دیکھ کر وہ سب کچھ سمجھ گیا تھا. اس نے سوسائڈ اٹیمپٹ کیا ہے، مگر کیوں؟ اشر نے اس کے ہاتھ کی جانب دیکھا. اس کی کلائی سے خون اب بھی بہت تیزی سے بہہ رہا تھا. وشا کسی مانوس سی پکار پر اس نے آنکھیں کھولی. جلابیب کا چہرہ دیکھ کر وہ مسکرائی تھی. میں نے کہا تھا نا میں مر جاؤں گی. وشا آپ کے بغیر مر جائے گی. اس کے لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی. جیسے کہہ رہی ہو آپ سب کچھ نہیں جانتے جلابیب. اس کی سرگوشی اشر نے بھی سنی تھی. اس کیوں کا جواب اسے مل گیا تھا. تو نے اس کی آنکھوں میں دیوانگی تو دیکھ لی ہوگی جلابیب. پھر یہ کیوں نہیں سوچا کہ دیوانگی کی انتہا کیا ہوتی ہے. میں ہسپتال لے کر جا رہا ہوں اسے. وشا نے سختی سے اس کی انگلی تھام رکھی تھی. ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ اس سے جدا ہوا. اشر وشا کو اٹھائے سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا. اس نے بے یقینی سے اپنے خالی ہاتھ دیکھے. وہ ٹھیک ہو جائیں گی خالہ بھی. اس نے خالہ بھی کی جانب دیکھا جو ساکت سی دروازے پر کھڑی تھی. یہ کیا کر دیا وشا نے جلابیب. اس نے بمشکل کہا. کچھ نہیں ہوگا. اس نے اسے زیادہ خود کو تسلی دی. بارش تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھی. سیاہ رات کی سیاہی چار سو پھیلی تھی. رات کے اندھیرے میں بینچ پر بیٹھا وہ اس رات کی سیاہی کا ہی حصہ لگ رہا تھا. وہ بینچ کی پشت سے سر ٹکائے آنکھیں مونڈے بیٹھا ہوا تھا. آنسو بارش کی ان بوندوں کے سنگ ہی بہہ رہے تھے. مراسم لاکھ گہرے ہوں دلوں کے دل سے، پھر بھی جب ملے نا ان کو وہ چاہت کہ جس کے خواب دیکھے ہوں، تو ایسے میں پھر اہل دل وہ پورے غم سے گھبرا کر دلوں پر چوٹ سی کھا کر مراسم توڑ دیتے ہیں. مجھے اپنے حق میں مانگ لینا جلابیب. ایک آواز اس کے سماعت سے ٹکرائی تھی. آنسو میں مزید روانی آئی. اندر کا شور باہر کے شور پر سبقت لے رہا تھا. میں مر جاؤں گی جلابیب. ایک اور آواز آئی. ایک اور التجا. سفر جس کا نہ منزل ہو، تھکن ہی جس کا حاصل ہو. مسافر تھک کے بالآخر وہ رستے چھوڑ دیتے ہیں. سکون برباد ہوتا ہے. یہ دل ناشاد ہوتا ہے. بظاہر کچھ نہیں کہتے، خاموشی سے سلیقے سے بکھر کر ٹوٹ جائیں گے. وشا مر جائیں گی آپ کے بغیر جلابیب. میری سانسیں رک جائیں گی. اس کی سسکتی ہوئی آواز بارش کے شور میں کہیں گم ہو گئی تھی. اندر کی گھٹن مزید اضافہ ہوا تھا. میری آزمائش ختم کر دے میرے اللہ. مجھے سکون دے دے میرے رب. میری ہمت ختم ہو رہی ہے. مجھے سمیٹ لے میرے رب. مجھے سکون دے دے. اس کی آواز بلند سے بلند تر ہوتی جا رہی تھی. آتے جاتے لوگ مڑ مڑ کر اسے دیکھ رہے تھے. بلند آواز میں روتا وہ یہ بھی فراموش کر گیا تھا کہ وہ اس وقت ہسپتال کے سامنے پارک میں بیٹھا ہے. آپ تو بکھرنے سے پہلے ہی سمیٹ لیتے ہیں میرے اللہ. میں تو ریزہ ریزہ بکھر رہا ہوں. مجھے سمیٹ لے میرے مولا. میرے قلب کو سکون دے دے میرے رب. وہ بلند آواز میں روتا بار بار ایک ہی بات پکار رہا تھا. جلابیب. وہ جو پورے ہسپتال میں اسے تلاش کرتا پھر رہا تھا. پارک میں لوگوں کا ہجوم دیکھ کر اس جانب آیا، مگر سامنے ہی جلابیب کو اس طرح روتا دیکھ کر اس کے ہاتھ پیر پھول گئے تھے. وہ سرعت سے اس کی جانب بڑھا تھا. جلابیب ہوش میں آ یار. اس نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا. میں کیا کروں اشر. میں سانس نہیں لے پا رہا. سمجھ رہا ہے نا تو. مجھے گھٹن ہو رہی ہے. وہ وشا وہ کہتی ہے وہ میرے بغیر مر جائے گی. وہ مر جائے گی اور مجھ سے رابیل کے بغیر زندگی گزارنا مشکل ہے اشر. یہ دیکھ رہا ہے نا تو کیا ہو رہا ہے. زندگی گول گول گھوم رہی ہے اشر، گول گول. وہ انگلی کو دائرے کی شکل میں گھماتا ہنس رہا تھا. آنسو اب بھی روانی سے بہہ رہے تھے. اشر نے بے بسی سے اس کی جانب دیکھا. لوگوں کو بھیڑ کو چیرتا وہ اب ہسپتال کے اندر لے آیا تھا. وہ بھی بنا کسی مزاحمت کے خاموشی سے اس کے ساتھ کھنچا چلا جا رہا. آج اگر میں تجھ سے کچھ مانگوں تو مجھے دے دے گا جلابیب. تولیے سے اس کے بال خشک کرتے اس نے سنجیدگی سے سوال کیا. تو میری جان مانگ لے میرے یار. وہ قرب سے مسکرایا. اشر نے اس طرح مسکرانے پر ضبط سے اپنی آنکھیں مینچی. جان ہی تو مانگ رہا ہوں جلابیب.
यूँ समझ ले मुझे तेरी जान दरकार है, तेरी ज़िंदगी के एक फ़ैसले का इख्तियार चाहता हूँ मैं। इसके सवालिया नज़रों से देखने पर इसने इससे नज़रें चुराई। विशा को होश आ गया था। इसका चेहरा हाथों में लिए अशर ने पुरउम्मीद लहजे में कहा, जानती हो अर्श, कल फरिश्ते की सालगिरह है। कल हमारी फरिश्ते 1 साल की हो जाएगी। 2 आंसू पलकों की बाढ़ तोड़कर इसके गाल पर गिरे। तुम बहुत याद आती हो मुझे अर्श। हम तुम्हें बहुत याद करते हैं अर्श। देखो तुम्हारी बेटी कितनी बड़ी हो गई है अर्श। जानती हो ये बोलने भी लगी है अर्श। ये मुझे मम्मा कहती है। वो अलमारी खोले अर्श की एक एक चीज़ सीने से लगा रही थी, जैसे इसकी खुशबू अपने अंदर उतारना चाह रही हो। इसकी एक एक चीज़ से आज भी इसकी खुशबू आती थी। इसके पास बैठी फरिश्ते को अपने मज़ीद करीब किया, उंगलियों से इसके बालों को संवारती वो दीवाना वार फरिश्ते के चेहरे को चूम रही थी। अर्श तो आपके पास ही है राबील। कहीं पास से एक मानूस सी आवाज़ इसके समाज से टकराई। आंसू मज़ीद रवानी आई। वो लहजा, वो आवाज़ आज भी इसके दिमाग से महव नहीं हुआ था। कैसी हैं विशा? इसके सामने चेयर पर बैठते हुए इसने अपने मखसूस धीमे लहजे में कहा। जिंदा हूँ। इसकी बंद आंखों से आंसू लड़कर तकिए में जज्ब हुए थे। जलाबीब ने बेबसी से इसे देखा। इसके गाल पर इसकी उंगलियों के निशान वाज़ेह थे। सूजी आंखें और बिखरे बालों के साथ वो खुद भी बहुत बिखरी हुई लग रही थी। आपने ठीक कहा था जलाबीब, कोई नहीं मरता किसी के लिए, किसी की सांसें नहीं रुकती। मैं जिंदा हूँ जलाबीब। ना चाहते हुए भी सांसें आ रही हैं। मैंने पूरी कोशिश की थी कि मैं मर जाऊं, लेकिन जिंदा हूं। कमरे की खामोशी में इसकी सिसकी गूंजी थी। आंसू तवातर से तकिए में जज्ब हो रहे थे। आप मुझे भूल क्यों नहीं जाती विशा? इसने बेबसी से कहा। जो शख्स कतरा कतरा करके अंदर उतर गया वो बुलाया जा सकता है क्या? इसने खाली खाली नज़रों से इसकी जानिब देखा। जलाबीब के लिए मजीद वहाँ ठहरना दोबर हो रहा था। अकल से काम ले विशा। आप इस इंसान से चाहत की तलबगार हैं जो पहले ही अपनी तमाम तर चाहते किसी और पर लुटा चुका है। इसकी बात पर इसने खूब से आंखें मींची। कितना तकलीफदा मुकाम था जिसके लबों से वो अपना नाम सुनने की तलबगार थी। इन्हीं लबों से किसी और के लिए इकरार सुन रही थी। मैं तो आपसे आपकी चाहतों की तलबगार हूँ ही नहीं जलाबीब। मैं तो बस सिर्फ आपका नाम चाहती हूँ। मैं आपके नाम पर अपनी पूरी ज़िंदगी बसर कर लूँगी जलाबीब। इसने दोनों हाथों से इसका हाथ थामा। जलाबीब ने बेयकीनी से इसे देखा। यह वक्ती कशिश है विशा। वक्त गुजरने के बाद आपको एहसास होगा आपका फ़ैसला हिमाकत के सिवा कुछ नहीं था। इसने बेबसी से कहा। इसके हाथों से हाथ निकालने की कोशिश नहीं की। नज़रें इसकी कलाई पर टिकी थी जिस पर अब बैंडेज कर दी गई थी। आपकी नज़र में अगर यह हमाकत है तो मैं अपनी ज़िंदगी भी इसी हमाकत पर वारने पर तैयार हूँ। इसकी आंसू तवातर से इसके हाथ पर गिर रहे थे। जलाबीब ने लब बिंचे, आंखें ना जाने किस एहसास के तहत जलने लगी। हम इंसान भी कितने अजीब होते हैं हमेशा। मैंने अपनी ज़िंदगी में मामा के बाद सिर्फ राबील से मोहब्बत की, पर सितम देखे मेरे पास मामा हैं और ना ही राबील। कितनी अजीब बात है नविशा। आप मुझे इस हद तक चाहती हैं, ये जानने के बावजूद मुझे खुशी नहीं हो रही। दिल इनकी मोहब्बत पाकर भी इस एक मोहब्बत के लिए तड़प रहा है। इसके आंसू तो विशा के हाथों में गिरे थे। विशा की सिसकियों की आवाज़ मज़ीद बुलंद हुई थी। दोनों एक दूसरे का दर्द महसूस कर सकते थे, मगर मुदावा किसी के पास नहीं था। ये जो ला हासिल मोहब्बत होती है ना विशा, ये बहुत अजियतनाक होती है। और सितम तो ये है कि हम सब ही इन्हीं ला हासिल मोहब्बतों के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। मैं राबील के पीछे, आप मेरे पीछे, इस इश्क के पीछे जिसके पहले ही मुमानत है। वो कैसे हमें मिल सकती है? और यकीन करें अगर हासिल हो भी जाए ना तब भी ला हासिल ही रहती है ऐसी मोहब्बतें। वो अपने मखसूस लहजे में कह रहा था। वो नहीं जानता था वो लड़की से ये सब क्यों कह रहा है, मगर कहना तो था ही। मगर मुझे जो हासिल नहीं वो एक ला हासिल मोहब्बत ना जाने क्यों सब मोहब्बतों पर हावी है। इसने हिचकियों के दरमियान कहा। इसके लिए आई एम रियली सॉरी। मेरा यकीन करें मैं ऐसा नहीं चाहता। इसका इशारा इसके गाल की तरफ था जिस पर अब भी इसकी उंगलियों के निशानात सब थे। ये थप्पड़ आपने मेरी मोहब्बत को मारा है जलाबीब। मुझे यहाँ दर्द नहीं हुआ, आपने मारा मुझे। बहुत तेज़ था मगर फिर भी नहीं दर्द हुआ। इसने गाल पर हाथ फेरते हुए कहा। मगर आपका थप्पड़ मेरी मोहब्बत को पड़ा है जलाबीब। वो जो दर्द होता है जो आपने मुझे याद
دیا تھا، اس کا مداوع آپ نے نہیں کر سکتے۔ میری قسمت تو دیکھ جلابی، مجھے کسی اور عورت کی محبت میں روتے ہوئے مرد سے عشق ہو گیا۔ آپ مجھے بیوقوف کہتے ہیں، ٹھیک ہی کہتے ہیں، بھلا جان بوجھ کر یہ کون کرتا ہے؟ اس نے ہاتھوں کی پچ سے بے دردی سے آنسو صاف کیے۔ اگر میں کہوں میں مداوع کر سکتا ہوں، پھر بھی نہیں۔ اس نے تھوڑے توقف سے گہری سانس لے کر کہا۔ وشا نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ تو کیا دعائیں اتنی جلدی قبول ہو جایا کرتی ہیں؟ کل ہمارا نکاح ہے۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرائی۔ رابیل، فرشتے کو تیار کر دیا تم نے؟ وہ کف فولڈ کرتا کہتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ میرون کلر کے ڈریس میں ہم رنگ حجاب کرتی رابیل کو دیکھ کر اس کی رگیں تنی۔ یہ ڈریس عرش کا ہے اور میں ان کپڑوں میں دیکھنے کا عادی ہوں۔ تم اچھی طرح جانتی ہو کوئی بھی عرش کی چیزوں کو چھوئے میں ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ چپا چپا کر کہتا ہے۔ اس نے ایک جھٹکے سے اس کا رخ اپنی جانب موڑا۔ عنصر میں اس نے کچھ کہنا چاہا۔ مما، اس کے انداز پر فرشتے نے سہم کر رابیل کو پکارا۔ جانتی ہو تم کبھی نہیں سمجھ سکتی کہ میں نے کتنی محبت کی ہے عرش سے۔ اس نے بے دردی سے اس کا چہرہ پکڑا۔ میری زندگی تھی وہ۔ ایک بات اپنے ذہن میں ڈال لو رابیل بی بی، تم کبھی میری عرش کی جگہ نہیں لے سکتی، اور فرشتے میری بیٹی ہے، میری اور عرش کی بیٹی۔ تم ماں نہیں ہو اس کی اور نہ کبھی بن سکتی ہو۔ اس نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا۔ اس کے چہرے پر کل والی نرمی کا شائبہ تک نہیں تھا۔ محبت کیسی محبت کی بات کر رہے ہیں آپ؟ اس نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ اپنے چہرے سے دور کیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے عرش کو صرف آپ سے محبت تھی؟ آپ نے کھویا 4 سال، اپنی زندگی کے 4 سال اس کے ساتھ گزارے ہیں آپ نے، اور آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں سمجھ سکتی کہ آپ نے اسے کیا کھویا ہے؟ 2 آنسو پلکوں کی بار توڑ کر اس کے گال پر گرے، مگر لہجہ مضبوط تھا۔ وہ لڑکی جس نے اتنے عرصے میں اس کی کسی زیادتی کے خلاف ایک لفظ زبان سے نہیں نکالا تھا، آج اس سے سارے حساب بے پاک کر رہی تھی۔ عنصر کو اپنے لفظوں کی سختی کا اندازہ ہوا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں آپ کو بتاتی ہوں میں نے کیا کھویا۔ میرے ساتھ اس دنیا میں آئی تھی، وہ اپنی زندگی کے 20 سال گزارے تھے میں نے اس کے ساتھ۔ بہن تھی میری زندگی تھی وہ۔ پہلی بار اس کی آواز لڑکھڑائی تھی۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں میں کبھی عرش نہیں بن سکتی، مگر میں تو بننا بھی نہیں چاہتی۔ میں نے کبھی اس کی جگہ اس کا مقام نہیں لینا چاہا، اور معاف کیجیے گا مجھے آپ کی محبت کی قطعی طلب نہیں، مگر فرشتے میری بیٹی ہے، میری بہن کی نشانی۔ اس نے فرشتے کو خود کو مزید قریب کیا تھا۔ اسے پیدا ضرور عرش نے کیا، مگر اس کی ماں میں ہوں۔ میں اپنی زندگی میں تو کبھی اسے آپ کے حوالے نہیں کروں گی۔ اس کے لیے آپ کو میرے مرنے کا انتظار کرنا ہوگا۔ میں فرشتے کو نہیں دوں گی آپ کو۔ وہ فرشتے کو اپنے سینے سے لگائے ہذیانی انداز میں کہہ رہی تھی۔ وہ مزید کچھ کہے بغیر کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ پیچھے وہ فرشتے کو سختی سے بھینچے بری طرح روتے نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ تم جانتی ہو نا عرش، میں نے کبھی تمہاری جگہ لینے کی کوشش نہیں کی۔ مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ عرش، میں نے کہا تھا نا تم سے۔ کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہی ہو مجھے؟ تمہاری رابی ٹوٹ گئی ہے عرش، میرا سب سے مضبوط سہارا ہی میرا نہیں ہے۔ میں کیا کروں عرش؟ وہ تڑپ کر روئی۔ بالکونی میں بیٹھے عنصر کا دل کانپ اٹھا۔ پہلی بار اسے اپنی زیادتی کا احساس ہوا۔ پہلی مرتبہ اس کا اس طرح رونا اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میرا خدا گواہ ہے میں نے کبھی عرش کی جگہ لینے کی کوشش نہیں کی۔ باہر بیٹھے عنصر کا دل کانپا تھا۔ آپ جانتے ہیں نا اللہ پاک، آپ تو سب جانتے ہیں نا۔ اس کی آواز مدھم ہو گئی تھی۔ پہلی بار اس کے آنسو اسے تکلیف دے رہے تھے۔ اس کے بعد ہی سگریٹ سلگاتا وہ خود بھی ضبط کی انتہا پر تھا۔ اس کی مدھم ہوتی آواز پر وہ سرعت سے کمرے میں آیا۔ وہ آنکھیں بند کیے ایک ہی بات دہرا رہا تھا، رابیل۔ اس نے سرعت سے اسے اٹھا کر بیڈ پر لٹایا۔ فرشتے کو بڑی مشکل سے سلا کر وہ خود بھی دوسری طرف لیٹ گیا۔ ساری رات وقفے وقفے سے اس کی سسکی کمرے میں گونجی تھی۔ کوئی محو رقص ہے تو کوئی گم ہے خیال یار میں، یہ عشق کے رنگ ہے، نہیں کچھ کسی کے اختیار میں۔ وہ خیالوں میں گم لاؤنج میں بیٹھا ہوا تھا۔ ساری زندگی کسی فلم کی مانند اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہی تھی۔ رابیل کے سنگت میں گزارے وہ دن کسی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کی مانند تھے، اور پھر رابیل کی جدائی، اور اب وشا، ایک جنونی دیوانی سی لڑکی جو اب اس کی بیوی کے روپ میں اندر کمرے میں موجود تھی جہاں کبھی اس نے رابیل کو سوچا تھا۔ وہ گہری سانس بھرتا ہوا اندر داخل ہوا۔ بیڈ خالی دیکھ کر اس نے تشویش سے ادھر ادھر دیکھا۔ اسے زیادہ ڈھونڈنا نہیں پڑا تھا، سامنے ہی پینٹنگ کے آگے کھڑی تھی۔ اس کی گہری سانس لے کر اس کی جانب دیکھا۔ وائٹ اور گولڈن امتزاج کا
खूबसूरत से फ्रॉक में वो इर्द गिर्द से बेनियाज यकटुक इसे पेंटिंग को देख रही थी। लंबे बाल कमर पर खुले हुए थे। वो कोई नाजुक सी परी लग रही थी। वो धीरे धीरे चलता हुआ इसके नज़दीक आया। क्या बहुत खूबसूरत है जलाबीब? खामोशी से इसकी आवाज़ उभरी। जलाबीब को हैरत हुई, मतलब वो इसकी आमद से अनजान नहीं थी। मैं आपकी खुशबू बहुत दूर से महसूस कर लेती हूँ। इसके चेहरे पर हैरानी महसूस कर चुकी थी। वो कायल हुआ। आप यहाँ क्यों खड़ी हैं विशा? इसने नज़रें चुराते हुए कहा। ये पेंटिंग देख रही थी। ये आंखें कितनी हसीन है ना, बहुत सारे राज अपने अंदर दफन किए, जैसे किसी के भी अपने शहर में जकड़ सकती हूँ। वो अब भी यकटुक पेंटिंग ही देख रहा था। जलाबीब ने गहरी नज़रों से इसे देखा। वो कुछ गलत तो नहीं कह रही थी। हाँ, वो आंखें सैरज़दा कर सकती थी किसी को भी। जलाबीब जवार आज भी इन आंखों के सहर से आज़ाद नहीं हुआ था। बताए ना जलाबीब, जिसकी आंखें इतनी हसीन हैं वो खुद कितनी प्यारी होंगी ना। वो अनजाने में ही सही इसके जख्म कुरेद रही थी। आप बहुत प्यारी लग रही हैं विशा। इसने हाथ बढ़ाकर इसे कुछ करीब किया। क्या राबील जैसी? इसने चेहरा उठाकर इसकी जानिब देखा। इसके आगे वो और भी छोटी सी लगती थी। आंखों में उम्मीद के कुछ दिए लिए नहीं, मुकाबले ने एक लफ्ज़ से तमाम दिए बुझा दिए थे। क्योंकि आप राबील नहीं हैं विशा जलाबीब, द मोस्ट प्रिटी गर्ल इन द यूनिवर्स। इसने नरमी से इसे बेड पर बिठाया और राबील हदीद वो आंखों में नमी लिए मुस्कुराई। मेरी ख्वाहिश है कि मैं एक बार ही सही राबील से ज़रूर मिलूं। मैं देखना चाहती हूँ कि किस्मत जिन पर इतनी मेहरबान हो, इनके चेहरे पर तमान्नत का एहसास कितना खूबसूरत लगता है। इसने नरमी से इसे ठीक से बेड पर बिठाया। इसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया था। नहीं था मेरे पास। जानती हैं विशा, कभी कभी ज़ख्म भी सुकून का ज़रिया बन जाते हैं और कभी कभी खुशियाँ भी अजियत का सामान कर जाती हैं। इंसान का दिल बहुत अजीब है। इसने हमेशा इस चीज़ की ख्वाहिश करती हैं जो इसके पहुँच से दूर है, बहुत दूर होती है। ये हमेशा इस चीज़ के लिए तड़पता है, सिसकता है। वो सांसें रोके इसकी बातें सुन रही थी। इसका दिल चाह रहा था वो यूं ही बोलता रहे और वो सुनती रहे। मैंने रबील को बहुत शिद्दत से चाहा है विशा। मैं इन्हें बोल नहीं सकता। ये मेरे इख्तियार में नहीं है। आप मेरी बीवी हैं, मेरी जिम्मेदारी है। मैं आपकी इज़्ज़त करता हूँ, मगर आपकी मोहब्बत का जवाब इतनी ही मोहब्बत से देने में मुझे कुछ वक्त दरकार है विशा। इसने इसके हाथों को अपने हाथों में लिया। विशा ने हैरत और खुशी के मिले जुले तासुर से इसे देखा। मैं समझ सकती हूँ जलाबीब, जिनसे मोहब्बत हो वो भुलाए कब जाते हैं। मुझे बस इस मोहब्बत का एक छोटा सा हिस्सा दरकार है जो आप राबील से करते हैं। विशा ने इसके हाथ अपनी आंखों से लगाए। जलाबीब ने हैरत से इसे देखा। मोहब्बत का यह अंदाज इसके लिए नया था और अनोखा भी। दूर कहीं से अजानों की आवाज़ आने पर दोनों ने हैरत से एक दूसरे को देखा। तो क्या रात बीत गई थी? वो नमाज के लिए उठ खड़ा हुआ। विशा उंगलियां मरोड़ती इसे देख रही थी, जो शायद इसके ही इंतज़ार में खड़ा था। आप नमाज नहीं पढ़ेंगे विशा? इसे यूं ही बैठे देखकर जलाबीब ने सवाल किया। मैं भूल गई हूँ। इसने शर्मिंदगी से सर झुकाते गोया अपनी जुर्म का इतराफ़ किया। नमाज पढ़ना? इसके झुके सर को देखते हुए इसने नरमी से सवाल किया। जब मामा थी तो वो अपने साथ पढ़ाया करती थी। मामा के बाद किसी ने नमाज पर जोर ही नहीं दिया। फिर जब हॉस्टल गई तो नमाज की आदत ही ख़त्म हो गई और अब याद भी नहीं कि कैसे पढ़ते हैं। इसका झुका हुआ सर मज़ीद झुक गया। अभी आपने कहा ना, जिनसे मोहब्बत होती है भुलाए कब जाते हैं। जलाबीब ने सवालिया अंदाज में इसकी जानिब देखा। तो क्या जो आपसे मोहब्बत करते हैं वो ये डिज़र्व करते हैं कि आप इन्हें भूल जाएं? इसने नरमी से इसका आंसू से तर चेहरा ऊपर उठाया। विशा ने ज़ोर ज़ोर से नफ़ी में गर्दन हिलाई। आप जानती हैं ना, अल्लाह आपसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता है, बहुत ज़्यादा, आपकी सोच से भी ज़्यादा। तो क्या वो ये डिज़र्व करता है कि विशा इसे भूल जाए? इसके बाद पर इसने फिर से इसी अंदाज में नफ़ी में सर हिलाया। इसके अंदाज पर बेख्तियार इसके लबों से मुस्कुराहट उभरी। तो फिर चलें शाबाश। वो इसे अपने पीछे आने का इशारा करता कमरे से मुंसलिक बाथरूम की जानिब बढ़ा। वो खामोशी से इसकी तकलीद में आगे बढ़ी। अपनी निगरानी में इसे वज़ू करवाते वो इसे लेकर कमरे के जानिब बढ़ा। मेरे साथ साथ पढ़ते जाए। जाए नमाज बिछाकर इसने
सवालिया नज़रों से इसकी जानिब देखा। वो धीमी आवाज़ में नमाज अदा कर रहा था। वो इसके पीछे इसके अल्फाज दोहरा रही थी। आंसू तवातर से इसके चेहरे पर गिर रहे थे। एक अलग सा सुकून था जो अंदर उतरता महसूस हो रहा था। इतने साल वो अपने रब से दूर थी, ये सोच कर ही दिल फट रहा था। जाए नमाज साइड पर रखकर जलबीब ने इसे देखा। वो दोनों हाथ चेहरे पर रखे बुरी तरह रो रही थी। इसने इसे चुप करवाने की कोशिश नहीं की। ठंडी हवा खिड़की से अंदर दाखिल हो रही थी। एक खूबसूरत सुबह का आगाज़ हो चुका था। दरीचे से झांकती वो लड़की अजीब दुख से भरी हुई है कि इसके आंगन में फूल पर एक नीली तितली मरी हुई है। कभी आसानों में खोई खोई, कभी नमाजों में रोई रोई। वो ऐसे दुनिया को देखती है कि जैसे इससे डरी हुई है। दूर से मिक्की मिक्की सांसें वजीफ़ा पढ़ती हुई वो आंखें कि एक शम्माए मैदान में कई बरस से पड़ी हुई है। वो दुख की चादर में लिपटी लिपटी, वो काले कपड़ों में सिमटी सिमटी। मोहब्बत इसने भी किसी से शायद मेरी तरह ही की है। वो यकटुक इसे ही देख रहा था। आंसू के निशान इसके चेहरे पर वाज़ह थे। अजान की आवाज़ पर इसने इसकी जानिब देखा। इसे हनूज सोता देख कर इसने पुकारा, राबील उठ जाओ, नमाज का वक्त निकल रहा है। इसे नमाज के लिए नहीं उठते देखकर तशवीश से पहले आज पहली बार हुआ था कि वो नमाज के लिए नहीं उठी थी। राबील, इसने आराम से इसका शाना हिलाया। अगले ही पल इसे झटका लगा। वो बुखार में फंक रही थी। इसे आहिस्तगी से आंखें खोलते देख इसने इसे सहारा दिया। मैं ठीक हूँ। इसका हाथ अपने बाजू से हटाती वो बड़ी मुश्किल से उठ बैठी। अब मैं वज़ू करवा दूँ, नमाज पढ़ लूँ। इसके रवैये को नज़रअंदाज करता ज़बरदस्ती इसे सहारा दिया। बाथरूम के जानिब बढ़ा। इसके वज़ू कर लेने के बाद इसी तरह सहारा देकर कमरे में दाखिल हुआ। इसने मज़ीद कोई मज़ामत नहीं की। नमाज अदा करने के बाद वो बामुश्किल बेड तक आई। मैं मामा के पास जाना चाहती हूँ। आपने मेरा वजूद आज तक कबूल नहीं किया आंसर। ये बात आपके रवैये ने मुझ पर बहुत अच्छी तरह ज़ाहिर कर दिया है। 1 साल पहले मैंने एक फ़ैसला किया था कि फ़रिश्ते की बेहतरी के लिए, और इस फ़ैसले की मैंने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। आज भी मैं एक फ़ैसला कर रही हूँ, फ़रिश्ते की ही बेहतरी के लिए। मैं आपके साथ मज़ीद नहीं रह सकती आंसर। आंसू तवातर से इसका चेहरा भिगो रहे थे। राबील प्लीज़, मैं शर्मिंदा हूँ अपने रवैये पर। मुझे ज़रूरत है तुम्हारी। फ़रिश्ते को ज़रूरत है तुम्हारी राबील। इसे इसकी माँ चाहिए। बच्चे कब माँ को भूलते हैं। इसने इसके हाथ अपने हाथों में लिए थे। माँ, इसने इस्तहज़ाइया अंदाज में इसकी जानिब देखा। ये आप कह रहे हैं मैं माँ हूँ इसकी? हर बार आंसर, हर बार आपने मेरे वजूद की नफ़ी की। हर बार मैंने पहले से बढ़कर फ़रिश्ते को माँ का प्यार दिया। आंसर, मुझसे मज़ीद हिम्मत नहीं है। मैं थक गई हूँ आंसर, अब मुझे बख्श दे। मुझ में मज़ीद सहने की हिम्मत नहीं है आंसर। वो फ़रिश्ते को सीने से लगाए बुरी तरह रो रही थी। आंसर ने बेबसी से इसकी जानिब देखा। मैं तुम्हें मामा के पास ले चलूँगा, इसने नरमी से कहा। मैं फ़रिश्ते को लेकर जाऊँगी। इसने फ़रिश्ते को और भी मजबूती से खुद में भींचा। हाँ, हम जाएंगे मामा के पास। इसने नरमी से इसे बेड पर लिटाया। मैं फ़रिश्ते की माँ हूँ, फ़रिश्ते मेरी बेटी है। आप मुझसे इसे नहीं ले सकते। इसने अब भी फ़रिश्ते को मजबूती से थामा हुआ था। हाँ, तुम फ़रिश्ते की माँ हो, इसने जैसे खुद से एतराफ़ किया। काफ़ी देर तक पट्टियाँ करते रहने के बाद इसके बुखार में थोड़ी कमी महसूस करते वो नाश्ता लेकर इसके पास आया। राबील, उठो और नाश्ता करो। इसने सहारा देकर इसे बिठाया। इसके मज़ामत के बावजूद इसे ज़बरदस्ती नाश्ता करवाने के बाद मेडिसन देकर दोबारा लिटाया। फ़रिश्ते कहाँ हैं? इसने मध्यम आवाज़ में कहा। यहीं है तुम्हारे पास, देखो। अंसर ने फ़रिश्ते को इसके करीब बिठाया। राबी, मेरी बच्ची। वो अभी नमाज से फारिग हुई थी। इसे यूं अचानक अपने सामने देखकर हैरत और खुशी के मिले जुले तासुर से इसकी जानिब बढ़ी। कैसी हैं मामा? इसने मुस्कुराते हुए खैरियत दरियाफ्त की। माँ, सदके मेरा बच्चा, अपनी बच्ची को देखकर तो मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। तुम आने की इतला तो कर देती मेरी जान। वो दीवानावार इसके चेहरे को चूम रही थी। पास खड़े अंसर ने मुस्कुराते हुए ये मंजर देखा। मामा, मुझसे भी मिल लें। वो कितनी ही देर इसे साथ लगाए खड़ी थी। अंसर की आवाज़ पर आंसू साफ करते इसकी जानिब बढ़ी। तुम लोगों ने इतला क्यों नहीं की आने की? अपनी बच्ची के पसंद का खाना ही बनवा लेती। इन्होंने फ़रिश्ते को इसकी गोद से लेते मसनूई खफगी से कहा। आपकी राबी को बहुत जल्दी थी आपसे मिलने की, कल से ज़िद कर रही हैं, आखिर मुझे माननी ही पड़ी। इसने पुरशौक नज़रों से इसे देखते कहा। राबील ने हैरानी से इसकी जानिब देखा। वो ऐसा शो कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। मामा, मैं रूम में जा रही हूँ, बहुत थक गई हूँ। ना चाहते हुए भी इसका लहजा भीग गया था। क्या बात है मेरी बच्ची?
طبیعت ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے گہری نظروں سے اس کا بجھا بجھا چہرہ دیکھا۔ ٹھیک ہوں ماما، بس تھوڑی تھکن ہے۔ لاؤ فرشتے کو مجھے دو۔ تم جاؤ میرا بچہ، آرام کرو۔ وہ فرشتے کو ان کی گود میں دیتی اپنے کمرے کی جانب بڑھی۔ کیا بات ہے ماما، آپ اتنی ٹینس کیوں ہیں؟ جب سے رابی آئی ہے آپ ایسے ہی پریشان نظر آ رہی ہیں۔ اس نے ان کے ہاتھ کا بوسہ لیتے ہوئے کہا۔ رابیل کو یہاں آئے 2 دن ہو گئے ہیں۔ وہ جب سے آئی ہے فاطمہ بیگم کچھ پریشان سی تھی۔ وہ کئی بار خاموشی سے آنسو صاف کرتے ہوئے بھی دیکھ چکا تھا۔ مجھے لگ رہا ہے اشر، میں رابی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر دی؟ اس کی آنکھوں میں خوشی اور آسودگی کی جگہ ویرانی نظر آ رہی ہے۔ ان کی بات پر اشر نے نم آنکھوں سے ان کی جانب دیکھا۔ وہ کہنا چاہتا زیادتی تو ہوئی ہے رابیل کے ساتھ۔ وہ انہیں بتانا چاہتا تھا کہ ان کی ضد نے کسی کا کتنا نقصان کر دیا ہے جس کا مداوع ممکن ہی نہیں ہے، مگر اس نے کہا تو بس اتنا۔ آپ پریشان نہ ہو، میں بات کروں گا انصر سے۔ ان کی پیشانی چومتا وہ کمرے سے نکل گیا تھا۔ ایک کپ چائے مل سکتی ہے؟ وہ کچن میں کھڑی فرشتے کے لیے دودھ ابال رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ 2 دن سے وہ اسے مسلسل نظر انداز کر رہی تھی۔ جانتی ہو کبھی کبھی کچھ نہ کہنے والے اپنی خاموشی سے بہت کچھ سمجھا دیتے۔ تمہاری خاموشی مجھے ہرٹ کر رہی ہے رابیل۔ وہ اس کے نزدیک آیا۔ ہم سب کچھ پہلے جیسا بھی تو کر سکتے ہیں نا رابیل؟ اس نے اس کا ہاتھ تھاما۔ پہلے جیسا؟ اس نے استہزائیہ انداز میں کہا تھا۔ پہلے میں ہمارے درمیان ایسا کیا تھا جس کا حوالہ دے رہے ہیں آپ مجھے انصر؟ میں آپ کی زندگی میں صرف فرشتے کی ماں کی حیثیت سے آئی تھی۔ آپ مجھے کوئی مقام نہ بھی دیتے تو میں وہی ایک درجہ میرے لیے بہت تھا۔ میں اپنی زندگی فرشتے کی ماں کی حیثیت سے ہی آپ کے ساتھ بسر کر لیتی۔ آپ نے تو مجھے اس کی ماں تسلیم کرنے سے ہی انکار کر دیا۔ وہ واحد کڑی جو آپ کے اور میرے رشتے کو جوڑتی تھی، آپ نے اس کڑی کو تسلیم کرنے سے سرے سے ہی انکار کر دیا۔ تو اب کیا بچتا ہے آپ کے اور میرے درمیان انصر یزدانی؟ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں آنسوؤں کی آمیزش تھی۔ اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ آپ کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے انصر؟ کوئی حسین یاد بھی نہیں جس کا حوالہ دے کر آپ مجھے روک لیں؟ کوئی حسین لمس نہیں جو مجھے آپ کی یاد دلائے؟ اس رشتے نے مجھے بالکل کھوکھلا کر دیا ہے انصر۔ ایک شکستہ کھوکھلا سا انسان جو ادب میں سب کچھ سہ جاتا ہے۔ اس کے آنسو اس کے ہاتھوں پر گر رہے تھے۔ وہ حق رکھتے ہوئے بھی انہیں اپنے پوروں پر چننے کی ہمت نہیں جٹا پایا تھا۔ چائے ابل ابل کر سوکھ رہی تھی، جل رہی تھی اس کے دل کی مانند جو خود اپنے ہاتھوں کی پشت بے دردی سے چہرے پر رگڑتی کچن سے نکل رہی تھی۔ پیچھے کھڑے اشر نے نہ صرف یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا بلکہ لفظ بلفظ سنا بھی تھا۔ اس کی لاڈلی بہن کسی قرب سے گزر رہی تھی، یہ سوچ ہی اس کی آنکھوں نم کر گئی تھی۔ بغیر کچھ کہے، کچھ جتاتی نظروں سے انصر کی طرف دیکھتا باہر کی جانب بڑھا۔ وہ دعا کر کے ہاتھ چہرے پھیر رہی تھی۔ ایک سکون سا تھا اس کے چہرے پر۔ وہ یوں ہی بیٹھا اسے تکتا۔ وہ دن بدن اس کے قریب تر آتی جا رہی تھی۔ اس نے خود کو سارا جلبیب کے پسند کے مطابق ڈال لیا تھا۔ حلال رشتے کا اثر تھا یا اس کی محبت کا؟ مگر اجنبیت کی دیوار گر چکی تھی۔ وہ خاموشی سے چلتا گلاس ڈور کے قریب آیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اس کے لیے چائے کا کپ اس کی جانب بڑھایا۔ نماز ادا کر لی؟ اس نے چائے کا کپ اس کے ہاتھ سے لیتے نرمی سے اس سے سوال کیا۔ تیار ہو جائیں آپ، اشر کی بارات ہے آج، جانتی ہیں نا؟ اس کے اس بات میں سر ہلانے پر وہ نرمی سے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیر گئی۔ آپ بھی تو تیار ہو جائیں۔ اس نے اپنی گول گول آنکھیں گھمائیں۔ جلبیب نے مسکرا کر اس کی جانب دیکھا۔ چائے ختم کر کے کپ اس کے ہاتھ میں دیتا وہ ڈریسنگ روم کی جانب بڑھا۔ تھوڑی دیر میں وہ تیار ہو کر ڈریسنگ روم سے نکلا تو وہ قریباً تیار تھی۔ پرپل اور گرین کلر کا ڈریس پہنے، شاید اسکارف پہننے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے اس کی طرف دیکھ کر اسے خوشی کے ساتھ حیرانی بھی ہوئی تھی۔ یہ بن کیوں نہیں رہا؟ وہ بار بار دوپٹہ سر پر ٹکاتی بار بار پھسل رہا تھا۔ وہ رونے والی تھی۔ میں کچھ مدد کروں؟ اس کے قریب آ کر اجازت طلب نظروں سے اس کی جانب دیکھا جس پر اس نے ناسمجھی سے اس بات میں سر ہلایا۔ جلبیب نے اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ تھوڑی دیر کی کوشش کے بعد اس نے دوپٹہ خوبصورتی سے اس کے چہرے کے گرد لپیٹ دیا۔ وشا نے خوشی سے آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ دوپٹہ چہرے کے گرد لپیٹتی وہ بہت معصوم سی لگ رہی تھی جس کا حسن گویا نکھر گیا تھا۔ بہت پیاری لگ رہی ہیں، اور جانتی ہیں اس کی اصل وجہ یہ ہے؟ اللہ نے عورت کو بہت خوبصورت بنایا اور اس کی اصل خوبصورتی چھپے رہنے میں ہے۔ اس کا دوپٹہ مزید ٹھیک کرتا اپنا لمس اس کی پیشانی پر چھوڑتا وہ اسے حیران کر گیا تھا۔ رابیل ماما نیچے تمہارا انتظار کر رہی ہیں، وہ کہتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ سامنے کھڑی رابیل کو دیکھ کر اس کی نگاہیں اس پر ہی ٹک گئی تھی۔ سلور کلر کی خوبصورت لباس میں ہم رنگ حجاب چہرے کے گرد لپیٹتے وہ سیدھا اس کے دل میں اتر رہی تھی، مگر یہ کہنے کا حق وہ اپنے ہاتھوں سے کھو چکا تھا۔
جی چلیں۔ اس نے بیڈ پر بیٹھتے فرشتے کو گود میں اٹھایا۔ یہ پہن سکتی ہیں؟ اس نے ایک مخملی ڈبہ اس کی جانب بڑھایا۔ رابیل نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ اسے شش و بیچ میں مبتلا دیکھ کر اس نے خود ہی تو خوبصورت کنگن اس کی کلائی میں پہنائے۔ رابیل نے زخمی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ دیر ہو رہی ہے، چلیں۔ رابیل نے ہاتھ چھڑا کر جانا چاہا۔ اگلے ہی لمحے اس کے بڑھتے قدم تھمے۔ عنصر کی گرفت اس کے ہاتھوں میں مضبوط ہوئی تھی۔ پلیز چلیں، اس نے بیزاری سے کہا۔ میرے ساتھ چلو نا۔ اس نے فرشتے کو اس کی گود سے لے کر اسے اپنے حصار میں لیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نکل کر کارپیٹ پر جذب ہو رہے تھے۔ وہ شخص کبھی چٹانوں جیسا سخت تھا، کبھی پھولوں سے بھنا۔ چل میرے بھائی، بالآخر برباد ہو ہی رہا ہے۔ اس نے دلہا بنے اشر کو دھمکا جڑا۔ ہاں ہاں ہاں، یار آج تو بخش دے، مارتا ہی رہتا ہے مجھ معصوم کو۔ نئی نویلی دلہن کے سامنے تھوڑی تو عزت کر لے۔ اس نے اپنا کندھا سہلایا۔ دلہن بنی سمر نے بمشکل اپنا کہکا روکا۔ تیری نئی نویلی دلہن بھی جانتی ہے تو کتنا معصوم ہے۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ میری بیوی کو میرے خلاف نہ کر۔ اس نے منہ بنا کر سمر کا ہاتھ تھاما۔ میں وشا کو دیکھ لوں، آنٹی کے ساتھ تھی وہ مسکراتا ہوا وشا کی جانب بڑھا۔ سب چلے گئے؟ آپ نے تو کہا تھا ماما انتظار کر رہی ہیں۔ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے خفگی سے کہا۔ میں انتظار کر رہا تھا نا۔ اس نے آس بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ بنا کچھ کہے کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ تم چلو، میں اور فشے گاڑی پارک کر کے آتے ہیں۔ کیوں فشے؟ اس کے کہنے پر وہ اس بات میں سر ہلاتی گاڑی سے اتری۔ وہ جو اپنے خیالوں میں گم حال کی جانب بڑھ رہی تھی، دوسری جانب سے آتی تیز رفتار گاڑی کو دیکھ نہیں سکی۔ گاڑی اسے اڑاتی آگے بڑھ گئی۔ رابیل، وہ جو کسی کام کے غرض سے باہر آیا تھا، رابیل کی چیخ سن کر اس کی جانب بڑھا۔ سامنے کا منظر اس کے جسم سے روح کھینچنے کے لیے کافی تھا۔ وہ خون میں لت پت پڑی تھی۔ وہ تڑپ کر اس کی جانب آیا۔ گاڑی پارک کر کے آتے عنصر نے بھی یہ منظر دیکھا۔ وہ بھی تیزی کے ساتھ اس کی جانب آیا۔ آس پاس سے بے نیاز اس نے اسے اٹھا کر گاڑی میں ڈالا۔ اس وقت اسے یہ بھی یاد نہیں تھا کہ عنصر یزدانی کی بیوی ہے۔ اس وقت وہ صرف اس کی رابیل تھی، جسے اس نے پوری شدتوں سے چاہا تھا۔ جس لڑکی کے آنسو اس کے دل پر گرتے تھے، اس کا خون اس کے سامنے پانی کی طرح بہہ رہا تھا۔ وشا کی چلتی آنکھوں نے بھی یہ منظر دیکھا۔ رابیل سے ملنے کی اس کی خواہش اس طرح پوری ہوگی، اسے یہ کب خبر تھی؟ وہ ہسپتال کے کوریڈور میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ میں فرشتے کی ماں ہوں۔ فرشتے میری بیٹی ہے۔ اس کی لرزتی ہوئی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ میری بچی بہت صابر ہے عنصر، اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرنا۔ تجھے کبھی یہ احساس ہی نہیں کہ وہ عنصر کے جس لڑکی کی تیری زندگی میں کوئی اہمیت نہیں، جسے تو اپنے گھر میں پڑے کسی بے جان اشیاء سے زیادہ اہمیت نہیں دیتا، اس لڑکی کو کوئی راتوں میں اٹھ کر خدا سے مانگا کرتا تھا، اور کوئی آج بھی اس لڑکی کی خوشیاں اپنی خوشیوں سے پہلے مانگتا ہے۔ اشر کی آواز پر اس نے سرخ آنکھوں سے ایک نظر اس کی جانب دیکھا، ایک نظر بینچ پر سر جھکائے بیٹھے جلابیب کو۔ ایک لمحہ لگا تھا سمجھنے میں تو کیا جلابیب اس سے آگے سوچنے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ پہلی بار آنکھ بھر کر اسے دیکھا میں نے اشر، اسے میری ہی نظر لگ گئی۔ وہ ٹھیک ہو جائیں گی نا اشر؟ وہ اس کے سینے سے لگا تڑپ تڑپ کر رو رہا تھا۔ جلابیب نے تعصب سے اس کی جانب دیکھا۔ یہ انسان کی فطرت ہے عنصر، اسے اس چیز کی قیمت کا اندازہ کبھی نہیں ہوتا جو اسے آسانی سے میسر ہو۔ وہ بہت اچھی ہیں عنصر، بہت زیادہ۔ اس نے سرخ آنکھوں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے اسے دلاسا دیا۔ اس رات اس کی سسکیوں نے اعتراف کیا تھا کہ عنصر یزدانی کو رابیل حدید سے محبت ہو گئی ہے، اور پوری شدت سے ہو گئی ہے۔ عشق بھی تھا کہ سگا کب جچتا ہے، عشق تو بس ہے کا سگا ہے۔ وہ پھولوں کا گلدستہ لیے ہسپتال میں داخل ہوا۔ اس کے کمرے کا دروازہ کھولتی اندر داخل ہوئی۔ سامنے ہی وہ اسٹریچر پر آنکھیں موندے لیٹی تھی۔ وشا نے بہتی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا۔ کھٹکنے کی آواز پر رابیل نے دھیرے سے آنکھیں کھولی۔ یہ آنکھیں بلا شبہ رابیل حدید کی آنکھوں میں وہ سحر تھا کہ جلابیب زوار جیسا شخص ایک سحر میں گرفتار۔ وہ قرب سے مسکرائی۔ یہ آنکھیں اس نے اپنے گھر کے کمرے کی ہر چیز میں دیکھی تھی۔ وہ ان آنکھوں کو پہچاننے میں غلطی نہیں کر سکتی تھی۔ ان آنکھوں کا عکس تو اس نے جلابیب کی آنکھوں میں بھی دیکھا تھا۔ رابیل نے حیرت سے گلدستہ لیے دروازے پر کھڑی اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا، جو آنکھوں میں حسرت لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ رابی گڑیا، یہ وشا ہیں، جلابیب کی وائف۔ اشر نے وشا کو آگے بڑھنے کا اشارہ کرتے ہوئے رابیل سے کہا۔ وشا یہاں آئے۔ رابیل نے محبت سے اس پیاری سی لڑکی کو دیکھا۔ ہاں، جلابیب کی بیوی کو اتنا ہی خوبصورت ہونا چاہیے تھا۔ آپ بہت پیاری، اچھی ہیں رابیل۔ اس نے محبت سے اس کے ہاتھ آنکھوں سے لگائے۔ آپ مجھ سے بھی زیادہ اچھی ہیں پیاری لڑکی۔ اس نے پیار سے اس کے گالوں پر ہاتھ پھیرا۔
रेड और वाइट शर्ट और ट्राउज़र में वाइट हिजाब, चेहरे के गिर्द लपेटे, आंखों के गोल गोल चश्मे लगाए। राबील को वो बहुत मासूम लगी। मेरे लिए दुआ कीजिएगा राबील, इसने राबील का बेरिया चेहरा देखते हुए कहा। खुदा आपको दुनिया की सारी खुशियाँ दे प्यारी लड़की, लेकिन अपने लिए दुआ इंसान को खुद मांगना चाहिए। अपना सबसे बड़ा वकील इंसान खुद होता है। वो खुदा तो मुंतज़िर ही रहता है बंदा इससे कुछ मांगे। इससे दिल खोल कर मांगा करें विशा, मैं भी आपके लिए दुआ करूँगी। विशा ने नम आंखों से इसकी जानिब देखा। इसने मोहब्बत से राबील की जानिब से आंखें चूमी। राबील हदीद में कुछ तो ऐसी बात थी कि इसे इतनी शिद्दत से चाहा जाए। भैया जलबीब, इसने अशर की जानिब सवालिया नज़रों से देखा। तो मिलना चाहती हो? इसने कहने पर वो इस बात में सर हिलाता बाहर की जानिब बढ़ा। कैसी हैं राबील? थोड़ी देर में इसकी गंभीर आवाज़ में इसने धीरे से आंखें खोली। कभी कभी मैं सोचती हूँ जलबीब कि मैंने किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया, मगर मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया जलबीब। मैंने आपका दिल दुखाया, आपने मुझे माफ़ कर दिया ना जलबीब? आंसू तवातर से इसकी आंखों से गिरते तकिए में जज्ब हो रहे थे। आपकी मोहब्बत ने मुझे अल्लाह से मिला दिया राबील। जो मोहब्बत अल्लाह से राब्ता करवा दे वो किसी का बुरा कैसे कर सकती है? इसने अपने मखसूस लहजे में कहा था। बेख्तियार इसके चेहरे पर मुस्कुराहट उभर आई थी। दिल से जैसे बहुत सारा बोझ यकदम झटक गया था। विशा बहुत अच्छी है जलबीब, बहुत मासूम और आपसे बहुत मोहब्बत करती है, बहुत ज़्यादा। इससे मुस्कुराते हुए कहा। जानता हूँ, तमान्ना से मुस्कुराया। खुदा आपको अपनी अमान में रखे, खुश रहें। मैं आंसर को भेजता हूँ। सारी रात बहुत परेशान रहा है वो कहता हुआ चला गया। इसे सोचों में गिरा छोड़कर वो अस्पताल से सीधा घर आया था। इसे पूरे घर में ढूंढने के बाद वो स्टडी में आया। वो दोनों हाथ घुटनों के गिर लपेटे बुरी तरह रो रही थी। विशा, वो सरस से इसके पास आया। मैंने आपको बहुत मांगा जलबीब, आप मुझे नहीं मिले। आपको पाने की चाह में मैं नमाजें लंबी हो गई, मेरी दुआओं का दौरानिया बढ़ गया, मेरे सजदे लंबे हो गए। आप तो कहते हैं कि अल्लाह मुझसे बहुत करीब है, फिर इसने मेरी क्यों नहीं सुनी? आपको हासिल करके भी आप मेरे लिए ला हासिल हैं। वो इसके हाथों में सर झटके फूट फूट कर रो रही थी। जलबीब ने बढ़कर ही इसके आंसू साफ किए। अपने सजदे कभी किसी की चाह में लंबे नहीं करने चाहिए। सजदे तो अल्लाह की मोहब्बत में लंबे किए जाते हैं विशा, और वो आपके करीब तो है। देखो, क्या आपकी दुआ मकबूल नहीं हुई? जानती हैं, हाथ पकड़ने और थामने में बहुत फ़र्क होता है। पकड़ने वाले की पकड़ चाहे कितनी भी मजबूत हो वक्ती होती है, जबकि थामने वाला ताहयात होता है। अल्लाह हाथ थामता है विशा, हमेशा हमेशा के लिए। इसने इसकी पेशानी चूमी। वो मोहब्बत दुनिया की बेहतरीन मोहब्बत है जो आपके इश्क की मेराज तक ले जाए। राबील, इसकी आवाज़ पर इसने उठकर बैठना चाहा। मैं बहुत थक गई हूँ अंसर, इस ज़िंदगी से मुझे बहुत थका दिया है मुझे। इसने तड़प कर इसे साथ लगाया। इसके आंसू इसके गालों में जज्ब हो गए थे। मैं थक गई हूँ अंसर, मुझे आपके इस वक्ती सहारे की ज़रूरत नहीं है। आपके ये वक्ती सहारे मुझे तोड़ देते हैं अंसर। इसने हिचकियों के दरमियान कहा। मैं समेट लूँगा तुम्हें, मुझे ज़रूरत है तुम्हारी, मुझे राबील की ज़रूरत है, फरिश्ते को अपनी मामा की ज़रूरत है। इसने इसका रुख अपनी जानिब किया। जो बिखर गया तेरी याद में, जो बिछड़ गया गमे यार में, वो इश्क था ममनू, फिर खुदा से इसने मिला दिया। गम सारे ही सजदे में बहा दिया। वो इश्क वो था बेआसा, वो इश्क जो नहीं है ममनू। मोहब्बत की कहानी में हज़ारों मोड़ आते हैं। कभी महसूस होता है, कभी दायमी सच है, जिसे बदला नहीं जाता, जिसे रोंदा नहीं जाता, जिसे रूह के दरीचों में पुकारा जा तो सकता है, जिसे हर हाल में सच्चा सजाया जा तो सकता है, जो एक पुरकैफ लज्जत है, एक शोला बयां है। जो ये वो दायमी सच है जिसे महसूस करना है, जिसे आंखों में रखना है, जिसे सांसों में भरना है, जिसे क्यों कर बदलना है। अगर ये गीत ऐसा है जिसे लब की तमन्ना है, जिसे कानों का छूना है, जैसे मध्यम तारों पर एक आवाज़ बनना है, तो फिर एक दिल बरी मेरे इसे छूना ज़रूरी है, इसे सुनना ज़रूरी है। हाँ, इसलिए मुझे तुझको कहीं बहना ज़रूरी है, कहीं उड़ना ज़रूरी है। ज़रूरत है कि ये सब रंग उल्फत से भी गहरे हों, ये नक्श ही हम तुम्हें जाना मोहब्बत से भी गहरे हैं, मोहब्बत से भी गहरे हैं। नोमान सागिर, वो विशा के हमरा स्टेज पर बैठा है। इसकी किसी बात पर मुस्कुरा रहा था। बादामी रंग की मैक्सी पहने, ब्राइडल मेकअप में बड़ी बड़ी आंखें फैलाई दुल्हन बनी नॉन स्टॉप बोल रही थी।
हाँ वो विशा हसन थी, इसने आंखें भर कर इसे देखा। नहीं, वो विशा जलाबीब थी। बहुत मुबारक हो प्यारी लड़की। फरिश्ते को गोद में उठाए वो छोटे छोटे कदम उठाती विशा के पास आई। आप बहुत प्यारी लग रही हैं रबीला भी। और फरिश्ते को देखें, ये कितनी प्यारी लग रही है। इसने वाइट फ्रॉक में मलबूस गोल मटोल सी फरिश्ते को देखा। क्या ख्याल है बेगम, कल चलें कराची फिर? जी नहीं, मैं और फरिश्ते तो अभी मामा के पास रहेंगे। इसने मुस्कुराते हुए फरिश्ते के गाल चूमे जो अपनी आंखें पटपटा रही थी। अंसर ने प्यार से इनकी जानिब देखा। कहीं दूर गगन का चांद भी मुस्कुरा उठा। बेशक खुदा चाहे तो अधूरे किस्से भी यूं ही मुकम्मल कर देता है। ऊपर वाले ने हर चीज़ हमारे लिए नहीं रखी होती। ज़रूरी नहीं कि ज़िंदगी में वो सारी चीज़ें जिनकी हम चाह करते हैं वो अल्लाह हम सब के लिए ही रखी हो, मगर खुदा ने हमारे लिए भी बेहतर नहीं बेहतरीन रखा होता है। जो आपको मैसर हो इनकी कदर करें। जी तो जनाब, ये थी हमारी आज की आखिरी किस्त। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। बहुत जल्द एक नए नावल के साथ हाजिर होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।